with. I think we are back online, Shahab Sahab. اچھا چلو لیٹس ہوپ Let's hope ٹیکنالوجی سپورٹس us. technology, yes. To all those who are watching, I'm sorry, this is technical glitch بیچ میں آئے ہیں بیکاز ہم 3 سافٹ ویئرز یوز کر رہے ہیں. ابھی میں آف لائن ڈسکس کر رہا تھا شہاب صاحب سے. زوم پہ بات کر رہے ہیں اور پھر ایک اور سافٹ ویئر جو ہے وہ زوم کو اسٹریم کر رہا ہے لائیو فیس بک پہ. تو وہ اس میں کچھ انفارچونیٹلی گلچ آ رہا ہے. بٹ ہم آگے بڑھتے ہیں. تو آپ سے شہاب صاحب آج تو بہت باتیں کرنے والی بیکاز آپ کا 43-45 ایئرس کا کریئر رہا ہے اور اتنی ڈفرینٹ جگہوں پہ آپ کی انوالومنٹ رہی ہے. پریکٹس میں بھی، پی کیٹ پی میں، آئی اے پی میں، اور باڈیز میں، اور انٹرنیشنلی آپ کی بہت زیادہ آپ نے ریپرزینٹ کیا ہے پاکستان کو. تو میرے خیال میں ہم وی کین اسٹارٹ. آپ جب واپس آئے گریجویٹ ہو کے یونیورسٹی آف اوریگن سے 1975 دسمبر میں آپ نے گریجویٹ کیا اینڈ آئی تھنک جنوری 76 یو ارائیوڈ ان پاکستان. تو آپ کا کیا کمپیریزن تھا اس وقت؟ فورن گریجویٹ آپ نے امریکہ سے بیچلرس کیا اور جو لوکل بیچلرس کا جو گریجویٹس تھے آپ کے ساتھ کے، تو آپ میں کیا کمپیریزن میں فرق نظر آیا اس میں؟ ویل اس وقت تو کمپیریزن ایز سچ زیادہ اس لیے نہیں تھا کہ جب آ کے وین آئی اسٹارٹ مائی فرسٹ جاب یا جاب کے لیے ادھر ادھر گیا بھی تھا. میں پی پیک میں بھی میں گیا تھا ملنے. اجاز احد واز اے ینگ پروجیکٹ مینیجر دیر. خواجہ صاحب کا بیٹا واز دیر. علی قیوم واز دیر. یونگسٹر. تو اس آفس میں تو یہ آرکیٹیکٹ نظر آئے تھے. بٹ دین وین آئی جوائنڈ حبیب فدا علی تو کمپیریزن اس لیے نہیں ہو سکتا تھا کہ لوکل آرکیٹیکٹس اس فرم میں آئی واز دی اونلی ون. تو دیر واز نو کمپیریزن. تو وہ بٹ وتھ ٹائم جب آہستہ آہستہ آپ ملے ہیں اور لوگوں سے ملتے تھے تو آئی تھنک لوکل آرکیٹیکٹس بھی تھے ڈوئنگ، اسپیشلی لاہور میں زیادہ تھے آئی تھنک بیکاز آف دا یو ای ٹی بینگ دیئر ان این سی اے. تو ملاقات ہوتی تھی. تو کمپیریزن ایسا نہیں تھا کہ وہ زیادہ جانتے ہیں یا میں کم جانتا ہوں یا میں زیادہ جانتا ہوں. اٹس جسٹ کہ ڈفرینٹ ایجوکیشنل سیٹ اپ سے آئے تھے. تو ڈفرینس یہ تھا کہ کئی دفعہ جب آپ کہیں کمپیئر کرنے بیٹھتے تھے یا کبھی کچھ، تو آپ کی ایک تھنکنگ، بیکاز آپ کو 5 سال باہر امریکن سسٹم میں یا ویسٹرن سسٹم میں رہے، تو آپ کو ٹرین ایسا کیا گیا تھا کہ کوئی آتا ہے، کلائنٹ آتا ہے، کچھ کرتے ہو تو آپ ایک پرابلم سنتے ہو، دیکھتے ہو، پھر آپ اپنے باس کے پاس، حبیب صاحب ہوتے تھے، کہتے یار ایسے ایسے کلائنٹ آئے، یہ ہوا تھا اور میں نے اب اس کے یہ سلوشنز دیے ہیں اور یہ آئیڈیاز ہیں، اب آپ بتائیں کس رخ میں جاؤں. بٹ لوکل گریجویٹس یہ ہوتے تھے وہ سب کہانی سن کے لے لیتے تھے اور پھر دے وڈ گو ٹو دا باس اینڈ سے کہ بس یہ آئی ہیں چیزیں، اب بتائیں کیا کرنا ہے. تو یہ تھوڑا سا یہ، بٹ دیٹ ہیڈ ٹو ڈو ود آئی تھنک دی ایجوکیشنل سسٹم ہیئر اینڈ ان دا ویسٹ. تو وہ ایک بہت بڑی تھی، بیکاز یہاں somehow ایون سنس ہائی اسکول، اور آپ کو ایک عادت ڈالی ہوئی ہوتی ہے کہ پوچھو کم اور جواب کم دو اور پوچھو زیادہ، ورنہ شٹ اپ کال مل جاتی ہے. تو لوگ پھر کھل کے کہتے نہیں اچھا میں نے یہ کیا آپ بتائیں. تو آئی تھنک اٹ ہیز ٹو ڈو ود دیٹ. بٹ اب ود دا نیو جنریشن آئی تھنک ڈفرینس آیا ہے. بٹ 76 میں جب ہم آئے تھے تو مشکل سے 300-400 آئی تھنک آرکیٹیکٹس ہوں گے آل اوور دا کنٹری، ہے 500، انکلوڈنگ دا ڈپلوما ہولڈرز، انکلوڈنگ دا پیپل فرام دی اسکول آف آرکیٹیکچر اینڈ این سی اے کے 3 ایئر پروگرام والے بھی سب ملا کے. اس سے زیادہ نہیں تھے 76 میں. پھر جب پی کیٹ پی بنی ہے تو وہ اس وقت لائک میرا ہی، ہم فورن گریجویٹس کو لاسٹ میں رجسٹر کیا تھا ان لوگوں نے، تو ہم لوگ ہی 400 سے شروع ہوئے تھے ہمارے نمبرز جو باہر سے کر کے آئے تھے. تو 400 لوکل گریجویٹ ہونے کے بعد ہم لوگوں کے نمبرز آئے. تو وچ مینس کہ بہت چھوٹی کمیونٹی تھی. اینڈ اٹس اے نائس کمیونٹی. اینڈ کراچی میں آئی گیس وی ور لکی کہ یہاں پہ آفیسز تھے، بٹ جن آفس میں ہم جاتے تھے سب آرکیٹیکٹ صرف مکان وغیرہ ہی کرتے تھے، کوئی بڑی بلڈنگیں نہیں ملی تھیں ان لوگوں کو اس زمانے میں. تو بڑا کریڈٹ جاتا ہے پیپل لائک حبیب فدا علی اینڈ بلغامی صاحب اینڈ نئی دادا اینڈ لاٹ آف ادر آرکیٹیکٹس جو
زیادہ تر تو ہاؤس آرکیٹیکٹس ہی تھے. کوئی چھوٹی موٹی بلڈنگ کرتے تھے بٹ نتھنگ بگ, کیونکہ زیادہ تر وہ PWD اور یہی لوگ کرتے تھے. ایون تھنگز لائک جو چھوٹے موٹے ڈیولپر اس زمانے میں آئے تھے وہ بھی کوئی ان میں سے کسی کے پاس نہیں گئے. بٹ دین اگین پیپل لائک مینو مستری, جو سینئر لوگ, ان لوگوں نے کیے. انہوں نے سنیما ہالز بھی کیے تھے, انہوں نے گرنلیز کی بلڈنگ کراچی میں کیے, ملتان میں کام کیے, انہوں نے تھوڑا گھر سے زیادہ بھی کیے تھے. تو وہ تھا کہ ٹائم کے زیادہ تر لوگ سمجھتے تھے کہ جی ڈرافٹس مین میں اور آپ میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے, یا سول انجینئر میں یا آرکیٹیکٹ میں, تو اس لحاظ سے آئی تھنک ان سب کو بڑا کریڈٹ جاتا ہے کہ ان لوگوں نے 60s میں جنہوں نے پریکٹس اپنی شروع کی تھی, ارلی مڈ 60s, ان کا بہت رول ہے ٹو برنگ اپ دی ویلیو آف این آرکیٹیکٹ. بیکاز انہوں نے کام ایسے کیے کہ لوگوں کو پتہ چلا نہیں فرق پڑتا ہے آرکیٹیکٹ کے بجانے سے. اس لیے یو کانٹ سے کہ بھائی ان لوگوں نے, ان کا کنٹریبیوشن سب سے زیادہ تھا ان مینی ویز. رزقی صاحب حالانکہ کوالیفائڈ نہیں تھے بٹ آرکیٹیکٹ تھے, ہے نا. تو تھا ان لوگ, نقوی صدیقی ہے سب سے پرانے. تو ان سب کی وجہ سے ایک نام تو آرکیٹیکٹ کا آہستہ آہستہ پتہ چلا تھا. تو اس لیے آ کے ایک دفتر ہوتا تھا, ڈرافٹنگ بورڈ پہ کام کرتے تھے آپ, اور حبیب صاحب ہمارے کیس میں آرکیٹیکٹ حبیب صاحب تھے, تو آئیں گے آپ کھڑے ہوئے آتے تھے, وہ بیٹھ جاتے تھے آپ کے ڈرافٹنگ اسٹول پہ, اور وہ ٹریسنگ لے لے کے وہ اسی کے اوپر پینسل سے پھر دوسری شیٹ, تو ہاتھ سے کام چلتے تھے. تو ہم تو اس زمانے میں تھے جو اب کبھی پڑھانے چلے جاتا ہوں میں سید یا داؤد یا کہیں, تو بات کرتے کرتے جب کبھی اسٹوڈنٹ سے کچھ کہتا ہوں میں اباؤٹ شہر کے بارے میں یا کام کے بارے میں, بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ آل آف سڈن یو ریئلائز یار یہ تو پیدا نہیں ہوئے تھے جب کہ آپ جب کی بات کر رہے ہو, آپ ٹریم کی بات کر رہے ہو کراچی میں, یار وہ ٹریم پٹا تھا فلاں تھا وہاں, یہ تو ایک دم دین یو ریئلائز نہیں یار دے وڈنٹ ایون نو واٹ اے ٹریم پٹا واز. تو تو یہ چیزیں پھر ایک دم آپ کو ہٹ کرتی ہے کہ نہیں یار یہ تو ایک پوری جنریشن دے ور آل بورن آفٹر 76, اور آپ نے اپنا کام شروع کر دیا تھا ایٹ دی ایج آف 24-25. تو بڑا وہ دین یو لرن اے لاٹ فرام فریش مائنڈس. تو ٹیچنگ کا ایک جو بڑا سب سے اچھا چام یا فائدہ ہے کہ آئی تھنک یو لرن اے لاٹ آلسو. اٹس ناٹ دیٹ یو جسٹ گیو سم تھنگ, یو لرن فرام فریش مائنڈ. ان کے بائسز نہیں ہوتے اینڈ دے کم اپ ود سم تھنگ ریئلی جو آپ نے کبھی سوچا ہی نہیں ہوگا, تو یو لرن اے لاٹ فرام دیٹ. تو یہ تھا, تو اس لیے وہ کمپیریزن اس زمانے میں نہیں تھا. لیکن یہ ضرور تھا کہ اس زمانے میں پریسیڈنٹ اسٹڈیز یا جو چیزیں کرنی پڑتی ہیں یا آپ کوئی کام کر رہے ہیں, اور تو وہ میگزینز ڈھونڈ کے آپ گلاسی باہر کی ملکوں کی یہ چیزیں ہوتی تھیں. آج کل تو نیٹ ہے فلاں ہے. پھر آئی تھنک بیمار جب شروع ہوا یا خان والوں کا, آئی تھنک اس نے وہ گلاسی ایک میگزین آپ کے اپنے کلچر یا اپنے ریجن یا اپنے آرکیٹیکچر کو کی رچنس, اس سے پھر لوگوں نے زیادہ نکالی. پھر یہ آرچ نیٹ ان کا شروع ہوا. تو یہ چیزیں پھر آغا خان ایوارڈز 85 میں ہوئے تھے یا پہلے, یا 86 میں ہوئے تھے, تو دا فرسٹ ونس. تو اس کے بعد آغا خان ہاسپٹل کے بعد ایک بار آف نوئنگ کہ آرکیٹیکچر کیا ہوتا ہے یا آرکیٹیکچر میں فرق ہے, وہ سب پھر ہر چیز میں باہر ہر ہاسپٹلس میں ہو گیا. پھر آہستہ آہستہ یہ پھر اور چیزیں آئی ہیں, ہر چیز کا پھر لیول چینج ہوا ہے. ایکچولی ٹرانزیشن تو بہت ہوئی. جب یہ آپ نے جس طرح کہا کہ ڈرافٹنگ ٹیبلز ہوتی تھیں, تو 76 میں آئی واز 6 years old جی, 76 میں. تو بٹ ایون جب میں نے اسٹارٹ کیا جی دیٹ واز mid 90s. تو آئی تھنک کمپیوٹر آفیسز میں mid 90s to late 90s میں آنے شروع ہوئے. So even in my generation جی ہمارے آفیسز میں بھی ڈرافٹنگ بورڈز ہی تھے. So I think it's a 21st century جس میں پھر ایک دم سے انویژن ہوئی ہے ٹیکنالوجی کی, and it has taken over. اور اس کی بھی پوری ایک نئی ڈبیٹ ہے جی, جس میں لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ بہتر ہوا ہے یا نہیں ہوا, پینسل اینڈ بٹر پیپر بہتر تھا یا کی بورڈ اینڈ ماؤس بہتر ہے. It's a very interesting debate, maybe for some other time. It's وہ بالکل ہی اور وہ ڈبیٹ ہے. somehow میں تو ابھی بھی جو ڈرافٹس مین رکھتا ہوں آٹو کیڈ والے,
آئی انسسٹ کہ پہلے مجھے ہاتھ کی ڈرائنگ بنا کے دکھاؤ اور وہ لائن کوالٹی دکھاؤ تاکہ کیڈ میں بھی ریفلیکٹ ہونی چاہیے نا وہ لائن کوالٹی. ایبسولوٹلی. تو جن لوگوں نے ہاتھ سے ڈرافٹنگ کر کے کیڈ سیکھا ان کی کوالٹی آف ڈرائنگ اور ہوتی ہے, اور جنہوں نے شروع ہی کی بورڈ اور ماؤس سے کیا ان کی ڈرائنگ تھوڑی پھیکی پھیکی ہوتی ہیں, تھوڑی جان نہیں ہوتی. تو وہ فرق تو ہے. بٹ اب آرکیٹیکٹس بھی یوز کر رہے ہیں اینڈ اٹس اے گڈ ڈرافٹنگ ٹول, اٹس ناٹ اے ڈیزائن ٹول. بٹ اب ڈیزائن ٹولس بھی آ رہے ہیں, سافٹ ویئر آ رہی ہے which helps you in design. But tendency of copy paste یا کٹ پیسٹ یا وہ جو ہے نا وہ خطرناک ہے. ون ہیز ٹو کہتے ہیں نا نقل کے لیے بھی عقل چاہیے. تو اگر آپ کہیں کچھ کر بھی رہے ہیں تو جب ہاتھ سے کرتے ہیں تو بھی آپ کی میموری تھی آف یور ٹریول, آف یور ریسرچ, آف یور سین آرکیٹیکچرز ادر پلیسز, تو آپ کی وہ جھلکیں اور آپ کا ہاتھ چلتا تھا کہ کوئی ڈیٹیل آپ کو کہیں پسند آئی تھی تو آپ انکارپوریٹ کرتے تھے, یا کوئی ڈیزائن یا کوئی کوٹ یارڈ. اب ٹینڈنسی وہ ہاتھ سے ٹویک کرنے کی کم ہے, وہ لٹرلی ڈریگ کر کے فٹ کرنے کی ہے, تو وہ خطرناک. وہ تو ہوتا ہے, چلو وہ اپنا ہے, دیٹس اے ڈفرنٹ ڈبیٹ, وہ الگ ٹاپک. وہ آئی تھنک اور لوگ آئیں گے جو اکیڈمی میں وہ زیادہ آپ کو بتا سکیں گے اس کا اچھا اور برا. تو شاہ صاحب ایک اور اس پہ چلتے ہیں اگلے کوشچن پہ. آپ 2005 میں پی کیٹ پی چیئرمین بنے اور آپ 4 سال پی کیٹ پی چیئرمین رہے تھے. انفیکٹ آئی واز فارچونیٹ انف کہ آپ کی کمیٹی میں آئی واز آلسو اے ممبر, 2 سال آپ کے ساتھ تھا میں. تو آپ کی کمیٹی نے جی بڑے سویپنگ ریفارمز کیے تھے پی کیٹ پی میں. انفیکٹ پہلی چیز جو پہلا اسٹیپ آپ نے لیا تھا وہ سمبولک تھا, لیکن اس کا بڑا امپیکٹ ہوا. وہ تھا کہ پورے جو پی کیٹ پی کا آفس ہوتا تھا اس کو کمپلیٹلی آپ نے ریویمپ کیا, اور اس کے بعد پھر آپ نے آرکیٹیکچرل ایجوکیشن کے ریفارمز لیے, کمیٹیز بنائی. تو آئی تھنک آپ کے ٹینیور میں پی کیٹ پی کا بہت چینج ہوا رول, فرام اے ریلیٹیولی انفیکٹو باڈی ٹو اے باڈی وچ واز ایکسیپٹیبل ٹو ان دا سوسائٹی. ویل ایکچولی ایز سچ انفیکٹو تو نہیں تھی. شروع میں کوئی لوگوں نے کام کیا, بیچ میں ایک پیریڈ آیا بالکل ہی ڈورمنٹ رہی ہے, تو ہر ایک نے کچھ نہ کچھ تو کیا تھا. بٹ آئی آلویز فیلٹ کہ ایک فریش گریجویٹ آتا ہے اینڈ ہی واکس ان ٹو دیٹ آفس, جہاں ہمارے رجسٹرار بیٹھے ہوتے تھے ایک کرسی پہ, اور پیچھے وہ ایک تولیہ ان کے لگا ہوتا تھا, رحیم صاحب, اور ایک ٹوائلٹ سامنے ہوتا تھا, اور and it was like a گورنمنٹ کا انکم ٹیکس آفس سے بھی برا حال تھا. اینڈ لیجرز پڑی ہیں, رجسٹر, اینڈ ایک ینگ گریجویٹ آ کے تھنکس کہ دس از مائی کاؤنسل. وہ ایک اینڈ آپ آرکیٹیکٹ ہیں, آپ ڈیزائنر ہیں, تو آئی تھنک دیٹ تو بہت ضروری تھا. اینڈ ان کا یہی کہنا تھا جی پیسے نہیں ہیں. خیر وی گاٹ دی انڈسٹری ٹو ڈونیٹ میکسیمم, اینڈ باقی ہم نے لیبر شیور کے پیسے دے دیے. تو بڑا لوگوں نے کرٹیسائز کیا تھا. ہمارے اپنے دوستوں نے ایک تھے, ہمارے مرتضیٰ فار ایگزامپل آرچی ٹائم والا ہے, تو حالانکہ بڑی دوستی ہے تو وہ کہہ بھی دیتا تھا کئی چیز کہ یار لوگ کہہ رہے ہیں کہ ادھر پیسے ہی نہیں ہے پی کیٹ پی کے پاس, ادھر اتنا خرچہ کر دیا. میں نے کہا یار میں نے ان کے پیسوں سے تو نہیں کیا نا, میں نے تو ان کو ایلیویٹ کیا آفس کو. تو ہوتا ہے لوگ چھوٹی سی چیز پہ تنقید کرتے تھے. ایجوکیشن کا جہاں تک ہے وہ ہم نے پھر یہ دیکھا کہ جب ہم الیکٹ ہوئے تو somehow I start getting the impression کہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ I am their یونین کا پریزیڈنٹ, I am a union leader, اور میرا کام ہے یونین کے نعرے لگانا اور نوکری دلانا اور یہ چیزیں. تو میں کہا کرتا یار میرا تو کام ہے ٹو لاک یو اپ فار مس کنڈکٹ اور پروفیشنل مس کنڈکٹ. تو اس پہ لوگ بڑا اپسیٹ ہوتے تھے کہ ہم بات کر رہے ہیں آپ ہمیں گریڈ 19 کروا دیں, 20 کروا دیں فلاں, بیکاز پلانرز اینڈ انجینئرز ور مچ مور پاورفل. تو وہ کہتے ہیں پلانر ہمارے ساتھ ہی تھے, ہم ان کے خلاف تو بول ہی نہیں سکتے تھے. بٹ دے آلویز فیلٹ کہ ہوتا ہے نا کہ جی پلانرز تو اسپیشلی پنجاب میں they were always in a driving seat as far as municipalities were concerned. تو میں ان کو پھر کہا کرتا تھا یار یہ تو غلط بات ہے. پھر ہم نے پورا آرڈیننس تھریڈ بیئر پڑھا, اینڈ کیونکہ لکیلی رحیم صاحب کو ہم نے جانے دیا اور رجسٹرار نئی سعدیہ فاضلی کو رکھا, شی واز این آرکیٹیکٹ آلسو, اور مل کے ہم نے پورا پڑھا, مل کے ہم نے مسٹر لاری کے زمانے سے سب منٹس پڑھے, سب چیزیں پڑھی. بعد میں ہم نے کہا یار جو ایک کی چیز ہے ایجوکیشن, اس پہ تو ہم نے کچھ کیا ہی نہیں.
وی ہیو اے شیڈیول اے اینڈ اے شیڈیول بی یا جو بھی کہلاتا ہے. وہ 3 یونیورسٹیز ہیں, چوتھی ہو گئی تھی پھر مہران, وہ ریکگنائزڈ ہیں, اور باقی امریکہ کا جو بھی شیڈیول میں ان کے ہاں ریکگنائزڈ ہے وہ ہو گیا. ورلڈ میں جو آہستہ آہستہ شیڈیول میں ایڈ ہو جاتے تھے. بٹ ہم نے کبھی اپنے اسکولس کو جا کے وزٹ نہیں کیا کہ آر دے ریئلی گوئنگ اپ ایکسیلنگ, اور آر دے پرفارمنگ دا منیمم ریکوائرمنٹس آف اے ڈگری پروگرام. تو وہ بس ایک اچھی چیز بھی تھی, اور ایک شروع میں تھوڑی غلطی بھی ہوئی, بیکاز جب شروع کیا تو نی جرک ریئیکشن ہوا, تو پیپل اسٹارٹیڈ دس فرسٹ کوسچن واز ہاؤ ڈیئر یو تھنک اباؤٹ دس. ہم کہتے تھے یار یہ تو آرڈیننس میں لکھا ہے. تو وہ کہتے تھے نہیں, وہ آرڈیننس نئے پروگرامس کے لیے ہے, جو شیڈیول میں آلریڈی لکھے ہوئے ہیں وہ تو دے آر, یو کانٹ ٹچ دیم, دے آر اپ دیئر, ان کو تو آپ کا حق ہی نہیں بنتا. اور کیونکہ وہ سب گورنمنٹ کے ہی تھے تو وہ تھوڑا لکیلی اس زمانے میں ایچ ای سی نے تھوڑی مسل دکھانی شروع کی. اب ایچ ای سی نے کی مسل واز منی, ان کی اور کوئی مسل نہیں تھی, پیسہ بہت دیتے تھے. تو انہوں نے پھر جب ہمیں سپورٹ کیا اور یہ کہا کہ یہ کام ہمارا نہیں ہے, یہ آپ ہی کا ہے, پر وی کین ہیلپ یو بیکاز وی ریئلائز یو آر دی اونلی ایکریڈیشن باڈی. کہتے ہیں پی ایم ڈی سی وغیرہ نے تو ہمیں کہا آپ کون ہوتے ہیں ہم سے پوچھنے والے کہ بتائیں آپ کا کیا طریقہ کار ہے. اور آپ نے فوراً کہا کہ جی ہم تو چاہتے ہیں کرنا, بٹ یہ سب گورنمنٹ انسٹیٹیوشن سنتی نہیں ہماری. تو انہوں نے ہمیں پھر امیجیٹلی بلایا اور کہا جی کیسے نہیں سنیں گی, ہم آپ کو بیک کریں گے, بٹ یو ہیو ٹو بی فیئر. بٹ وہ کیونکہ ایک دم شروع ہوا تھوڑا, تو کافی ناراضگیاں ہوئیں, کچھ چیزیں ہوئیں, اینڈ پیپل گاٹ اپ سیٹ. بٹ 4 years were very difficult 4 years, لیکن ہم نے کیا بہت کچھ, اور آہستہ آہستہ اس کے بعد اور لوگ آئے اور اسٹرینتھ ملی. کچھ میرا خیال اچھا بھی کیا ہوگا, کچھ ہم نے برا بھی کیا ہوگا. صرف وہ آرڈیننس میں جو شروع میں لکھا ہوا ہے نا انسپیکٹرز, وہ لفظ ذرا غلط تھا, بیکاز یو ناٹ ریئلی انسپیکٹرز, یو جسٹ people who are going there to facilitate and to guide them and to help them, and you're not there to check their quality, you're there to check the minimum requirement of a 5-year program. تو وہ تھوڑا سا ہمارے جو جاتے تھے انسپیکٹرز, ان کا ایٹیٹیوڈ تھوڑا سا وہ غلط رب کر جاتے تھے ٹیچر کو, وہ غلط بات سے کر جاتے تھے کہ which was not your purview or your, but وہ اس وقت ایک دم you felt کہ ہم تو آئے ہیں انسپیکٹ کرنے. تو وہ کچھ غلطیاں ہوئی ہوں گی ہم سے. میں ایز چیئرمین کبھی نہیں گیا کسی پروگرام پہ, کبھی نہیں گیا. بڑا کہا لوگ کہتے تھے آؤ, بیکاز یو سے فیل کہ نہیں, انسپیکٹرز کا یہ کام ہے ان لوگوں کا جا کے یہ رپورٹ بنائیں گے, ہم رپورٹ اسکول کو بھیجیں گے, اسکول ہیز ایوری رائٹ ٹو رسپونڈ ٹو دا رپورٹ, ٹو ریجیکٹ ایکسیپٹ وٹ ایور, اینڈ دین وہ دونوں کا کمبائن کر کے ہم وہ ایک ان کو کہتے تھے اچھا یہ اناملیز ہیں, یہ چیزیں ہیں. تو اس وہ کرنے کے لیے پھر مائی سیلف اینڈ وائس چیئرمین پلاننگ اور ایک بورڈ سا بنتا تھا, تو ہم بیٹھ کے وہ فیصلے کرتے تھے. پھر ایچ ای سی یوزڈ ٹو سپورٹ اس آلسو. تو وہ واز اے نائس تھنگ, اینڈ شروع کیا. اینڈ اس میں لائک ایز سیڈ غلطیاں بھی ہوئی ہوں گی ہم سے, کچھ سینئر لوگوں سے ہم مسٹ ہیو فیلٹ افینڈیڈ, بٹ اس وقت ہمیں بڑا آڈ لگا. اور ایچ ای سی سے جب بات کرتے تھے تو وہ کہتے تھے وی انڈرسٹینڈ یہ کیا ہو رہا ہے, کہ سم ہاؤ 3-4 تو اسکول سے ہی ہے آرکیٹیکچر میں. اب جو اچھے اسٹیبلش ٹیچرس تھے وہ سب وہاں 20 سال سے تھے, سب پروفیسر بن گئے تھے وداؤٹ ریئلی ہیونگ دی minimum requirements of how you become a professor. It doesn't have to be a degree. یہ تو ایچ ای سی نے کیا کہ جی پی ایچ ڈی ہوں اور ماسٹرز ہوں فلاں, بٹ اس سے پہلے یہ تھا کہ اوکے آپ کے 20 سال کی وہ ہے ٹیچنگ, 20 سال میں آپ نے پیپرز بھی لکھے ہیں, آپ نے سیمینارز میں پریزنٹ بھی کیا ہے, آپ نے کوئی پبلیکیشنز بھی کی ہیں, تو ایک کرائٹیریا تو ہوتا ہے نا پروفیسر بننے کا. بٹ وی کیم ٹو دا کنکلوژن ایوری بڈی اسٹارٹ کالنگ دیم سیلف اے پروفیسر. ایون a visiting faculty going to یہ نیا جو این سی اے کھلا تھا اسلام آباد میں پنڈی میں, everybody visiting there used to write professor so and so. یار آپ پریکٹس میں ہو, پریکٹس کا آدمی تو وزٹنگ فیکلٹی ہوتا ہے, ایڈجنکٹ فیکلٹی ہوتا ہے, وہ پروفیسر کبھی نہیں بن سکتا انلیس وہ پہلے سے ہی پروفیسر تھا اور ریٹائر ہو کے پریکٹس میں آ گیا اور وزٹنگ جاتا ہے. یس, وہ ٹائٹل ہی ہیڈ ارنڈ آف سو مینی ایئرز آف ٹیچنگ and tenure track and whatever.
تو وہ جب ہوا تو یہ کیونکہ گورنمنٹ اسکول سے تو وہاں پھر پرابلم شروع ہو گئی کہ گریڈ 19 گریڈ 20 گریڈ 22. حالانکہ مشرف کے دور میں آئی تھنک سیلری اسٹرکچر اتنا بڑھایا گیا تھا فیکلٹی کا کہ آئی تھنک بڑا اچھا اٹ واز اے ویری گڈ موو. بٹ اس کے نقصانات یہ ہوئے کہ پھر دین پیپل اسٹارٹ گریبنگ دوز پوزیشنز rather than being fair about who fits into what position. تو وہ ایک آیا in all kinds of educational system, not just architecture. Architecture تو بہت چھوٹا رہا تھا تو why just blame us? It was every profession. law میں تو حال زیادہ ہی خراب تھا, میڈیسن میں تو اور بھی خراب تھا کیونکہ سب پروفیسر بنتے تھے کہ پرائیویٹ پریکٹس اچھی چلتی تھی میڈیسن پروفیسر بننے سے. تو وہ الگ الگ ریزنس. تو اس میں ہم نے سیکھا بہت اس زمانے میں ایچ ای سی کے تھرو اور اس کے, لیکن ماشاء اللہ سے ہم آرام سے نکل آئے. اٹ واز اے گڈ ٹائم. وی ڈیڈ ٹرائی ٹو ٹیل دا میونسپیلٹیز, پنجاب میں خاص طور پہ, سندھ میں بھی, کہ نہیں یار انجینئر کا بھی رول ہے, آرکیٹیکٹ کا بھی رول ہے, پلانر کا بھی رول ہے. ایوری بڈی ہیز اے رول. یہ نہ کہو کہ نہیں جی اس کا تو, وہ ایک دم کہتے ہیں نہیں جی وہ تو پلانر کو بھی پڑھاتے ہیں نقشہ پڑھنا. یار نقشہ پڑھنے سے کیا تعلق ہے بینگ این نقشے اپروول اتھارٹی. تو ٹھیک ہے, یو کین ہیو اے بلڈنگ انسپیکٹر وز اے سول انجینئر, یو کین ہیو اے پلانر جو پلاننگ ایسپیکٹس دیکھے, یو کین ہیو این آرکیٹیکٹ جو پائے لاز دوسری. تو وہ چیز بڑی, وہ پنجاب میں اٹ واز آل کنٹرول بائی پلانرز, سندھ میں اٹ واز آل موسٹلی انجینئرز, بلوچستان وغیرہ میں بھی شاید انجینئرز ہی زیادہ تھے, کے پی کے میں پلانرز تھے. وہ بھی پھر آہستہ آہستہ بیلنس ہوا. اور ہمارے اپنے اس میں کریڈٹ میں پی کیٹ پی کو نہیں دیتا, ہمارے اپنے گریجویٹس کچھ اتنے اچھے اچھے آرکیٹیکٹس تھے. گجرانوالا میں ایک گوہر ہوتا تھا, اینڈ ناؤ آئی کین سی وائی اب امریکہ میں جا کے سیٹل ہو گیا. ہی واز ویری برائٹ, ہی کونٹ فٹ ہیئر, بٹ ہی واز ان اے میونسپیلٹی. اس نے جتنی ریسرچ کی تھی اور ہائی کورٹ میں کیس لے گیا تھا اور جیت کے آیا تھا, اور ہمیں پی کیٹ پی کو بولا یہ دیکھو, اس نے تو پوری دنیا کی ریسرچ کی تھی کہ پلانر بھی ہوتا ہے, آرکیٹیکٹ بھی ہوتا ہے, انجینئر بھی ہوتا ہے, in every municipality, every this. And he was very good at it. So what I mean, ہمارے اپنے لوگوں نے بھی پی کیٹ پی کو ایک اسٹرینتھ دی اور ایک سپورٹ دیا. ہمارے گریجویٹس باہر جاتے تھے, آسٹریلیا گئے, بہت سارے جاتے ہیں, وہاں سے ہمیں بھیجتے تھے کہ یار یہ آپ کریں تو ایٹ لیسٹ ہم نیو ساؤتھ ویلز کا جو وہ ان کی جو پی کیٹ پی ہے یا ان کی جو وہاں کی اتھارٹی ہے لائسنسنگ کی, وہ ایکسیپٹ کرے پی کیٹ پی کے ایکریڈیٹڈ پروگرامز. تو وہ بیچارے وہاں بیٹھ کے پیپر ورک کرتے تھے, ہم صرف یہاں سے ان کو سپورٹنگ ڈاکومنٹس ایچ ای سی کا لیٹر اور پی کیٹ پی کا لیٹر یہ سپورٹنگ بھیجتے تھے, کیونکہ فائدہ ہمارا ہی تھا. کئی جگہ ہم نے ان کو انڈائریکٹلی تھریٹ بھی کرتے تھے کہ ٹھیک ہے اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کا جو گریجویٹ ہمارے یہاں کبھی آ گیا غلطی سے لائسنسنگ کے لیے یا پڑھانے کے, تو ہم اس کو نہیں ایکسیپٹ کریں گے. اٹ ہیز ٹو بی ریسیپروکل, کہ جب ہماری کاؤنسل ایکسیپٹ کر رہی ہے تو آپ کی کاؤنسل کرے گی ان کو بھی, ہم تو کارٹ بلانک ایک دوسرے کو دیں. تو کافی حد تک کر جاتے تھے. نیو یارک وغیرہ میں صرف یہاں تک انہوں نے کر دیا تھا کہ اوکے اف یو ورک ان پاکستان انڈر لائسنس آرکیٹیکٹ تو یو ول کوالیفائی فار دوز ایئرز فار ایلیجیبلٹی فار سٹنگ فار این ایگزام. اٹ واز ناٹ کہ وہ آٹومیٹکلی ان کو لائسنس دیتے تھے, یہاں ہم دیتے ہیں کہ پی کیٹ پی میں بنے اور لائسنس تو کل ہے آپ کے پاس, بٹ وہاں ایٹ لیسٹ دے ڈو دیٹ. پھر اس ریجن میں دیکھیں تو بنگلہ دیش ہے گڈ ایگزامپل, اینڈ سری لنکا. ان کا گریجویٹ منیمم شاید 2 سال ہیں یا 3 سال, ہی ہیز ٹو ورک ود ایس ایل آئی اے کا آرکیٹیکٹ یا آئی اے بی کا آرکیٹیکٹ بنگلہ دیش, اینڈ وہ آرکیٹیکٹ سیریسلی پھر اس کو وہ 3 سال کا انٹرنشپ کا سرٹیفکیٹ دیتا ہے. اس کے بعد ہی از ایلیجیبل ٹو اپلائی فار اے لائسنس. یہاں پہ تو ہے ہی نہیں نا ایسا. تو یہ چیزیں ہمیں دیکھنی چاہیے کہ ہمارے اپنے, بٹ وہاں بنگلہ دیش میں اور ایس ایل آئی میں کیونکہ وہی انسٹیٹیوٹس ہیں اور وہی ریگولیٹری باڈی ہیں, دے آر دی اونلی 2 countries دیٹ ہیلپس. انڈیا میں الگ ہے, ہمارے یہاں الگ ہے, تو اس لیے وہ پھر ایک دوسرے سے رائیولری بن گئی کہ نہیں میں بڑا, ایک حالانکہ ایک انسٹیٹیوٹ ہے اور ایک ریگولیٹری باڈی ہے, تو الگ ڈفرینس ہوتا ہے. تو اس لیے پی کیٹ پی میں میں نے بہت کچھ سیکھا ہے, لکیلی بیکاز آئی اے پی میں کافی آنری سیکرٹری رہا میں پرگامی صاحب کے ساتھ, تو میرا کافی انٹریکشن
ود ان ریجن جو آرک ایشیائی کنٹریز تھی اور ساک کی یا سارچ کی، ان کے ساتھ کا بہت کچھ سیکھا کہ ان کے یہاں کیا ہو رہا ہے. تو ہر وقت یہ کہنا کہ نہیں جی آپ تو باہر سے پڑھ کے آئے ہیں تو آپ کہاں امریکہ سے کمپیئر کریں، تو میں کہتا ہوں نہیں یار، آپ نیپال دیکھ لیں، آپ سری لنکا دیکھ لیں، آپ ملیشیا دیکھ لیں، انڈیا دیکھ لیں. تو ہم کہتے تھے یہ نہ سمجھو کہ جب باہر سے آئے ہیں تو ہم کچھ، کیونکہ ایک وہ تھوڑا سا شروع میں تھا کہ یہ باہر کے آ کے کیوں آ گئے ہیں PKP میں یا IAP میں. تو اٹ واز ناٹ باہر کے آ کے بٹ اٹ جسٹ، وہ جب الیکشن ہوتے ہیں تو وہ یونین لیڈر کو پھر یہ ایسی چیزیں آ جاتی ہیں نا، اس میں لوگ پلے کرتے ہیں. تو اٹ واز سم تھنگ ورتھ لرننگ. اینڈ میں تو سب کو کہوں گا کہ یار ضرور آپ اپنی انسٹیٹیوٹ اور اپنے کاؤنسل کو پارٹیسپیٹ کیا کریں، AGM پہ آیا کریں، آپ لکھیں ان کو، شور کریں، ضرور کویشچن کریں ان لوگوں کو، اور ضرور آئیں بھی ادھر، رن فار الیکشنز اور بی ان اے کمیٹی اور ڈو سم تھنگ، بیکاز اٹ ول میک اے ڈفرینس. بیکاز آج جو بھی لا یہ بناتے ہیں یا میں نے جو 10 سال پہلے جو کچھ کیا تھا وہ آج ان لوگوں کے سے کام آ رہا ہے. تو آج اگر یہ PKP کوئی چیز کر رہی ہوگی تو یہ جنریشن جو اس وقت گریجویٹ ہو رہی ہے 10 سال بعد دے ول بی ان دیٹ پلیس. وہ لاز اس وقت ان کے کام آئیں گے. تو آج سے یہ ایکٹیو ہوں تو ان کا فائدہ ہے. اور اگر یہ صرف کرٹیسائز کر کے بیٹھ جائیں گے یا بیکاز ایک سرٹن گروپ چلا رہا ہے IAP کو یا PKP کو، تو ان سے ناراض ہو کے آپ الگ ہو جائیں، وہ غلط بات ہے. آپ انہی میں جا کے آپ چینج کریں، اینڈ یو کین میک اے چینج. IAP has gone through lots of things. PKP has gone through. Mrs. Lari was a very active and very powerful chairperson. ان کے فوراً بعد یاد اللہ آئے، ٹھیک ہے نا. یاد اللہ کے بعد پھر ایک دم لاس ہو گیا، بغیر کتنا وہ ایک ہائی پروفائل پرسن کے بعد ایک دم جو گرا. اس کے بعد پھر زیگم آیا. He was very powerful, very energetic, but then he himself was a government servant. He was not a practicing architect, while Mrs. Lari was a practicing architect. تو تھنکنگ الگ الگ ہو گئی تھی. چلو کوئی بات نہیں، دیٹ واز آلسو ریکوائرڈ بیکاز گورنمنٹ میں بھی بہت آرکیٹیکٹس ہیں. پھر مصباح بھی آئے، مصباح پریکٹس سے آئے، تو اچھے اچھے لوگ بھی آئے ہیں، کام بھی کیا ہے. پھر آئی تھنک یو سروڈ انڈر اندر چیئر پرسن، میرے سے پہلے والے کے پاس بھی آپ سرو کر، یو ورک ود ہم آن دا کمیٹی. کلیم میرے سے الدین، پہلے جو چیئرمین تھے جی کلیم الدین کلیم صاحب کے، کلیم صاحب، اور وہ قادری تھے نا، قادری کے ساتھ تھے جب، یا نہیں قادری کے ساتھ نہیں جی. میں کلیم الدین صاحب کے پاس تھا، وہ پاسڈ اوے وائل ان آفس. ہاں، وہ پاسڈ اوے وائل ان آفس. جی. اور پھر he was good, he was very good جی. focused, but then and he was a lawyer also, he had a law degree also. اچھا engineer بھی تھے، اچھا architect بھی تھے، اور law کی ڈگری بھی تھی. اچھا. کلیم صاحب بڑے IAP میں بھی آئی ریمبر وہ ہوتے تھے بڑے، بٹ ان کا وائس چیئرمین وہ زاہد جاوید راجہ تھا جی. وہ پھر وہ چیئرمین بن گئے تھے ان کی ڈیتھ کے بعد، تو 1 سال وہ رہے when I was in the ایکٹنگ committee. چیئرمین، پھر وہ رہے تھے. جی. تو ابھی شاہ صاحب آپ نے زیغم جعفری صاحب کا ذکر کیا تو مجھے یاد آیا، ابھی کچھ دن پہلے ہی آپ نے مجھے ذکر کیا تھا کہ آئی بلیو ہی از ویری ان ویل، اور وہ ان کی طبیعت بہت ناساز ہے جو میں نے سنا ہے. تو کچھ بتائیں گے؟ زیغم had a stroke about 10-11 years ago, but he was a fighter. He really came out of it and he bounced back. ابھی ان کا کوئی 2 مہینے پہلے he had another second stroke. تو وہ ذرا زیادہ ہے، تو تھوڑا he's little low and تھوڑا ڈاؤن ہوئے ہوئے ہیں. تو دعا کریں آدمی کہ بھئی ان کی صحت کے لیے we should pray for his health. He was a very active member of our profession, and he was for at least students in Karachi and Lahore area, because he was in this KDA and Design Bureau. So he was always very helpful to giving them data and drawings from the archives of KDA and this and that. He was in a position to be able to help and do it. So students بڑا اس کو پسند کرتے تھے, and he had his own, ایک اس کی اپنی constituency تھی students کی. تو اس نے وہ اپنے زمانے میں کیا, ایک میگزین بھی نکالی کچھ عرصے کے لیے. تو but اب he's not well. And by the way, he's used to represent East Pakistan in IAP in 68-69 I believe. East Pakistan کی طرف سے IAP میں آیا کرتا تھا 69-70 تک. اچھا, I didn't know that. I'm sure یہ بہت لوگوں کو نہیں پتا ہوگا. ہاں, وہ لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ یہ اس زمانے میں IAP میں ایسٹ پاکستان میں تھا.
So Zagam has been there for a long time. So let's hope ji, let's pray for his good health. Let's pray for his good health and recovery. Inshallah. Inshallah. देखो अगर बीच में कुछ ठीक हुआ तो maybe you can call him on Zoom. And let's see. Yes, Let's it will hope be a so. pleasure. इंशाल्लाह जी. तो शाह साहब अभी पी की बात हो रही थी तो उस पर मैं आपसे एक एनालिटिकल सवाल पूछना चाहूँगा. आपका जो एक्सपीरियंस इतना रहा है, आई एम श्योर जो ये लाइसेंसिंग एग्जाम है ये आपके ज़माने में ही इसकी बुनियाद डली थी. बल्कि मुझे याद है काफ़ी इसकी बातें हुई थी. बातें हुई थी जी. एज सच वो कर नहीं सके थे बिकॉज जी. लोगों ने कहा था अब तो मारेंगे, पहले तुमने कॉलेज एकेडेमिया को से पंगा ले लिया, अब तुम इनसे लोगे. तो लेकिन बात यही हो रही थी कि इवेंचुअली तो ये करना ही पड़ेगा आपको, बिकॉज आप एक मुल्क में जहाँ इमीडिएटली लाइसेंस मिलता है ग्रेजुएशन के बाद, पीकेआरपी की रजिस्ट्रेशन के बाद, तो बड़ा ख़तरनाक चीज़ है बिकॉज आप वो लाइसेंस टू किल देते हैं एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है. उसमें आप स्टैंपिंग आर्किटेक्ट की टेंडेंसी ज़्यादा हो जाती है. और अगर आपको याद होगा उस ज़माने में, मेरा ज़माना ही था कि आपका एक स्टैंपिंग आर्किटेक्ट ज़लज़ले में 2005 में या कब जिसकी बिल्डिंग गिरी थी and he was arrested. His wife used to call me, you were calling me to help. Yes. And you guys didn't like my statement where I said, yeah, I'm sorry. He was a stamping architect. Yes. So how can you expect me to get him out of jail? याद है जेल में था. बिल्कुल. तो आप लोग कहते थे नहीं जाती है ये फला है, उसकी वजह से तो बिल्डिंग नहीं गिरी. तो I used to tell you, I agree उसकी वजह से नहीं गिरी. लेकिन the point is he signed a drawing saying कि मेरी जिम्मेवारी है. एंड वो खुद कह रहा है कि जी आपको पता है वो तो पैसे देके साइन कराए थे. तो मैंने कहा ये अगर कहोगे तो मेरा तो काम है टू लॉक यू अप फॉर दैट. व्हाई डिड यू वर नॉट द ऑथर एंड यू साइंड इट. तो इसलिए ये चीज़ें भी बहुत हुई हैं. एंड अब लाइसेंसिंग एग्जाम इज आई थिंक अ गुड थिंग, इज नथिंग रॉन्ग इन इट. एंड आहिस्ता आहिस्ता होगा, लेकिन टू स्टार्ट अ लाइसेंसिंग एग्जाम थोड़ा सा आपको अपना हाउस इन ऑर्डर ये करना पड़ेगा कि उस एग्ज़ाम की कोई होता है ना कि लोग जो एग्ज़ाम देना चाहें उनके पास कोई लिटरेचर या कोई चीज़ हो कि हाँ भाई क्या, जब बाहर के मुल्क में लोग एग्ज़ाम देते हैं तो दे हैव इनफ एग्जांपल्स ऑफ प्रीवियस एग्जाम्स एंड प्रीवियस क्या क्वेश्चनियर्स इन दैट के टू ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि व्हाट दे एक्सपेक्ट फ्रॉम यू एट अ लाइसेंसिंग एग्ज़ाम. तो वो फिर होना ज़रूरी है, और लेकिन होना ज़रूर चाहिए. अब इसके बाद अगर ये होगा तो कई लोग सवाल करते हैं फिर एक्रेडिटेशन की क्या ज़रूरत है. मेरा एक्चुअली यही सवाल आ रहा था आगे जी. अच्छा ओके. तो ये कई लोग कहते हैं. तो मैंने जितनी फिरा हूँ और घुमा हूँ, इवन एवरीवेयर देयर इज़ एन एक्रेडिटेशन प्रोग्राम फॉर 5 ईयर प्रोग्राम्स, 4 ईयर्स के भी हैं कई जगह, और वो 5 साल का प्रोग्राम खुद अप्लाई करता है एक्रेडिटेशन के लिए. इट्स नॉट अ मस्ट, इट्स नॉट अ मैंडेटरी, बट वो करते हैं टू गेट दैट एडमिशन के लिए. जब बच्चे अप्लाई करते हैं तो वो देखते हैं कहाँ क्या प्रोग्राम एक्रेडिटेड है क्या नहीं है, तो वो प्रेस्टीज वैल्यू के लिए ज़रूर करते हैं, बट लाइसेंसिंग पे उसका कोई असर नहीं होता. अगर आपने 4 साल की डिग्री की है तो यू कैन सिट फॉर अ लाइसेंस आफ्टर लेट्स से 3 ईयर्स, बट अगर आपने 5 साल की डिग्री की है तो यू कैन सिट फॉर अ लाइसेंस आफ्टर 2 ईयर्स. और अगर आपने 5 साल की डिग्री की है, फिर आपने कुछ ऐसा काम किया, फिर मास्टर्स कर लिया, तो मास्टर्स के बाद 1 साल और कम मिल जाता है टू बी एबल टू सिट इन एन एग्जाम. इट्स नॉट एन ऑटोमेटिक लाइसेंस. तो इट डजंट मैटर. इन फैक्ट इवन इफ यू आर नॉट क्वालिफाइड एट ऑल, ड्राफ्टमैन थे आप 20 साल से, यू कैन सिट फॉर एन एग्जाम. फ्रैंक लॉयड राइट इज अ गुड एग्जाम्पल. ही डिड नॉट हैव अ डिग्री, ठीक है ना, बट he could give an exam and get a license. So even draftsmen वगैरह in America वगैरह, they're allowed if they have that many years and they can give a professional practice का exam जो उनका कहलाता है, वो हाँ allowed है. Because आप 20 साल की जब दिखाते हैं कि जी मैं एक आर्किटेक्चरल ऑफिस में आर्किटेक्चरल असिस्टेंट था, they said fine, लाइसेंस के लिए तो वो he has to prove कि वो इतने साल था, and they allow him to sit an exam. They don't automatically give him a license. तो इसमें साहब एक छोटा सा जो पॉइंट बनता है कि जो एक्रेडिटेशन प्रोसेस था वो तो इसलिए था कि इंस्टीट्यूट्स का एक सर्टेन लेवल को मेंटेन किया जाए,
اور ایچ ای سی کی طرف سے پی کیٹ پی کو یہ ٹاسک تھا. پی کیٹ پی واز مینیجنگ آل دی آرکیٹیکچر اسکولس پبلک اینڈ پرائیویٹ. اب لائسنسنگ ایگزام جو ہے یہ انسٹیٹیوٹ سے نکال کے اس کا جو گریجویٹ ہے اس کو ایک بیریئر میں سے ایک فلٹر میں سے گزار رہا ہے. تو یہ تو اور دنیا میں بھی ہوتا ہے. آپ کے خیال میں آپ سے پوچھنا ہی چاہ رہا ہوں کہ اب کیا پی کیٹ پی کو مائکرو مینج کرنا چاہیے ایکریڈیٹیشن پروسیس جتنا وہ ڈیٹیل میں کرتی ہیں, یا تھوڑا سا ایک اسٹیپ بیک کرنا چاہیے کہ کچھ ایکریڈیٹیشن میں ہو اور باقی ایگزام کے تھرو ہو؟ مطلب ہاؤ ڈز دس ورک؟ یہ ایکچولی ینگسٹرز کے لیے سوال ہے جی. دس کوسچن از فار دا فریش گریجویٹس. بھائی یہ سوال وہی والا سوال ہے کہ دیکھیں ان آر کلچر ان آر کنٹری آپ جب فائنل ایئر کی تھیسس ہوتی ہے آپ کا ٹیچر آپ کو پاس فیل نہیں کرتا, ایک آؤٹ سائڈر آگے کرتا ہے. وائی؟ بیکاز یو ڈونٹ ٹرسٹ دا سسٹم اینڈ دی انٹیگریٹی آف دیٹ ٹیچر اینڈ دا سسٹم, رائٹ؟ دیٹس دا سیم چیز یہاں ہے. اگر آپ پی کیٹ پی کو کہیں گے نہ کرو تو ود دا پرائیویٹ اسکولز کمنگ ان اینڈ اٹس اے منی میکنگ تھنگ ناؤ ڈیز, پاپولیشن تو بڑھ رہی ہے, یوتھ مور دین 50% از یوتھ, تو یار انہوں نے تو اپلائی کرنا ہے ایڈمیشنس کا فار اینی کائنڈ آف ڈگری, جہاں فٹ ہو سکتے ہیں. تو آئی تھنک ہمارے ملک میں اس لیے شاید ضرورت ہے کہ یہ ورنہ منی میکنگ چیزیں ہو جائیں گی یار. تو یا تو ایچ ای سی اس کو کوئی منیمم کرے یا پھر پروفیشنل ڈگری ہے تو ہم کریں, تو وہ ضروری ہے. ادروائز آئی ایگری ود یو کہ اس کا رول پھر اتنا نہیں رہتا. پھر لیٹ دا لائسنسنگ پیپل اینڈ دا مارکیٹ ڈیسائڈ کہ وہاں کا گریجویٹ کیسا ہے اور یہاں کا کیسا ہے کیا ہے. بٹ ہمارے شاید کلچر میں ہماری جو ابھی جس قسم کی سوسائٹی ہے ابھی بھی نیپٹزم اور یہ چیزیں تو ہیں نا جی صرف ان کو روکنے کے لیے آپ یہ کر رہے ہیں. میرٹ از ناٹ دیئر ایون وین یو کم ٹو سول سروس اینڈ تھنگ لائک دیٹ. میرٹس تو ختم ہو رہے ہیں نا, جی تو اس لیے شاید تو اس لیے آئی ایم ناٹ کلیئر کہ ہونا چاہیے. اوکے, بٹ آف کورس یہ تو ہم اگری کرتے ہیں جی کہ لائسنسنگ ایگزام سے پروفیشن کو فائدہ تو بہت ہوگا. بلکہ مجھے وہ اینیکڈوٹ بھی یاد ہے جی کہ وہ کراچی میں اے جی ایم تھی آپ کی کمیٹی میں, اور یہ ایگزام کو ایجنڈا میں آپ نے ڈالا ہوا تھا اور آپ کو کئی لوگوں سے خبر مل گئی تھی کہ بہت اپوزیشن ہوگی اس کے خلاف, اور وہ وہی ہوا جی, وہاں کافی ہنگامہ کھڑا ہو گیا تھا اے جی ایم میں اس کے خلاف. تو بٹ آئی تھنک دیٹ واز دا فرسٹ ٹائم کہ یہ والا ایگزام کسی پراپرلی پلیٹ فارم پہ لایا گیا تھا. سو اٹ ہیز کم اے لانگ وے سنس دین کہ اب وہ آلموسٹ امپلیمنٹ ہونے کی طرف جا رہا ہے. تو ایوالو ہوئی ہے یہ چیز, وچ از ویری گڈ تھنگ فرام پی کیٹ پی سائڈ. اینڈ آئی تھنک اب یہ کلیم نے وہ رول لیا ہے, اینڈ پھر کلیم کا ایک یہ ایڈوانٹیج بھی ہے کہ سی اے کا پریزیڈنٹ بھی ہے, اس نے اب دنیا میں کامن ویلتھ ایسوسیشن کے بھی دیکھ رہا ہے پروگرام, اب ان کے ایکریڈیشن پروسیسز بھی ہیں, اور ان کے یہاں بھی ایسے ملکوں میں ایکریڈیشن ہے جیسے افریقن کنٹریز جن کا حال شاید ہم سے بھی خراب ہے, بٹ وہاں پہ بھی ایکریڈیشن تو ہو رہی ہے, بٹ وہ سسٹم تھوڑا وہاں ٹویک ہو کے ڈفرینٹ ہوتا ہے. وہ آر آئی بی اے والے لیول کی ایکریڈیشن یا آر کوک کے لیول کی نہیں مانگتے. تو یہ بھی یہاں ون کین اسٹارٹ وتھ سم تھنگ کہ آہستہ آہستہ اس کو اپگریڈ کریں, لیکن ایکریڈیشن از اونلی فار منیمم اسٹینڈرڈس. ایکسل کرنا پی کیٹ پی کا کام نہیں ہے, رینکنگ پی کیٹ پی کا کام نہیں ہے, یا یہ کہنا کہ جی یار ہم نے تو وہ ہم وہاں گئے تھے اور وہ اسکول تو بہت بہتر ہے, اور کسی کو کہنا ایک نیا پروگرام شروع ہے اور اس کو آپ کہہ رہے ہیں یار کیا کر رہے ہو, تو دیکھو فلاں نے یہ کیا ہے. There should be never comparison. There should only be یار minimum انفراسٹرکچر میں, فیکلٹی میں, کورس آؤٹ لائن میں, اس میں یہ چاہیے. And we should not get into کہ یہ آپ کا پروفیسر ٹھیک نہیں ہے, فلاں نہیں ہے, وہ but they have to find out. آپ کہہ رہے ہیں یار آپ نے یہ رکھا ہوا ہے بٹ ہمارے لحاظ سے پروفیسر ٹھیک نہیں ہے, that's very unfair. کیونکہ وہ تو پھر اسکول کا سسٹم ہے, they have to hire. آئی تھنک ان دو کمیٹیز نے, اسد آئی خان صاحب کی کمیٹی نے بھی اس پہ بڑا کام کیا, اور پھر کلیم صدیقی صاحب کی کمیٹی نے بھی اس کو بہت آگے لے کے گئے ہیں. سو وی ہوپنگ کہ یہ بڑے اچھے طریقے سے امپلیمنٹ ہو جائے. دس مطلب آئی تھنک اٹ ریکوائرز سپورٹ فرام ایوری ون. یہ جو اسٹیپس ہیں آئی تھنک سو, اینڈ پیپل شوڈ لک ایٹ اٹ. دیکھیں آپ اور ہم یا جو لوگ ابھی بیٹھ کے تنقید کرتے ہیں, یہ چیز ہمیں نہیں افیکٹ کرے گی, یہ نیکسٹ جنریشن کے لیے ہے. تو آپ جو کچھ آج بنا رہے ہیں وہ ان کے لیے بنا رہے ہیں, تو آپ اس اینگل سے دیکھیں. مجھے پرسنلی کوئی فائدہ نہیں ہوگا یہ کر کے, یا جو ابھی گریجویٹ بیٹھے ہیں 5 سال 10 سال گریجویٹ ہوئے,
ان کو کوئی بینیفٹ نہیں مل رہا یہ چیز کرنے سے. جی یہ سسٹمز ڈالنے سے نئی جنریشن کو فائدہ ملے گا, اسٹینڈرڈ میں, ایجوکیشن اسٹینڈرڈ میں, جابز میں, ہر چیز میں. true. جابز کا بھی آپ خود دیکھیں کہ ایک فریش گریجویٹ, کراچی کا تو میں بتا سکتا ہوں کہ بھائی اسٹارٹنگ سیلری فریش گریجویٹ از اینی ویئر بٹوین 30 to 40,000. 2 years ago it started with 20 to 30,000. This is proper firms جو کر رہی ہیں. کہنے کو تو لوگ سنا ہے 15,000 میں بھی لوگ ہائر کر رہے ہیں, بٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ پراپر فرمس. کراچی کا یہ اسٹینڈرڈ ہے, اینڈ جان پوچھ کے انہوں نے یہ رکھا ہوا ہے کہ یار یہ نہیں ہوگا کہ وہ کام اچھا نہیں جانتا تو چلو ایک آپ نے گلوریفائڈ ڈاکٹر رکھا ہے اس کو بھی زیادہ ہے. وہ نہیں, آپ آرکیٹیکٹ ہے تو آپ اس کو, لیکن ایک ایم بی اے آتا ہے, ہی اسٹارٹس وتھ 40-50,000. اس وقت ایک فریش گریجویٹ لیکچرر بنتا ہے, گریڈ آئی تھنک 17-18, جی 17. starts with 45-50,000, and within 2 years وہ 80 پہ پہنچا ہوا ہے, جسٹ ٹو ٹائم کے بیسس پہ. پھر ماسٹرز کر لیتا ہے ادھر سے NED سے فلاں جگہ سے, ایک دم پھر اسسٹنٹ پروفیسر ان دس 1.5 لاکھ پہ پہنچ جاتا ہے, تو وچ از ویری گڈ فیکلٹی میں ہو, لیکن اس کا پھر انٹیک بھی اسی لیول سے کریں گے. اینڈ اٹ شوڈ ناٹ جسٹ بیکم کہ ٹیچنگ از اے ایزی کوشچن جاب. ٹیچنگ از دا موسٹ ڈیفیکلٹ جاب. اینڈ سیم تھنگ ود دا پروفیشن, کہ پروفیشن میں بھی آپ اپ گریڈ کریں. اور اگر یہ فیس سب لوگ ریزنیبل لینا شروع کر دیں, اپنے آپ سیلری آپ اچھی دیں گے لوگوں کو, آپ ایک دوسرے کو انڈر بڈ کریں گے تو آپ اپنے ہی فریش گریجویٹ میں کچھ نہیں دے سکیں گے. تو یو نو اٹس آل بیسڈ آن دیٹ. اینڈ دوسرا آپ خود سوچیں کہ آپ کا جو ریشو بنتا ہوگا پاپولیشن وائز 1:2 پتہ نہیں کیا بنتا ہوگا, 9,000-10,000 ہوں گے اس وقت رجسٹرڈ آرکیٹیکٹس. Less than 10,000 9. میں سے 50% آر ناٹ ان دا پروفیشن. کچھ ویمن ہیں, کچھ ملک سے باہر چلے گئے ہیں, کچھ یہاں, تو صرف 4-5 ہزار ہی رہ گئے ہیں یہاں. وہ بھی سب کے سب نہیں ہیں پروفیشن میں. اب ود 22-30 schools coming up تو 200-300 لوگ تو چلو وہاں کھپ گئے ہیں, which is very good. But then وہ جو کھپ رہے ہیں تو ان کا خیال بھی رکھنا ہے. پھر ان کو PCAT and institute should really work towards upgrading them like you want to upgrade your graduates by having programs, by having seminars. You have to have this for the academia also, for the teachers also. They should all, you know, and they should really welcome all this. They should not look at it کہ ہمیں کوئی کہہ رہا ہے ہم خراب ہیں اس لیے we need to upgrade. ساری زندگی ایک آرکیٹیکٹ تو سیکھتا ہی رہ گیا, اور ٹیچر بھی ایک اچھا استاد ساری زندگی اسٹوڈنٹ ہی رہتا ہے. وہ کبھی کہنا کہ جی میں اتھارٹی ہوں, وہ تو کہنے والی بات ہے. ادروائز یو آر اے اسٹوڈنٹ آل یور لائف بیکاز یو لرن سو مچ فرام یوتھ. یو آر آلویز لرننگ وائل یو آر امپارٹنگ آلسو. اٹس اے ٹو وے تھنگ. شاہ صاحب ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق 700 to 800 architects, fresh architects are entering the market each year from all over Pakistan. آپ کے خیال میں do you think they are adequately equipped to take up the rigors and the demands of the profession? مطلب 700-800 آرکیٹیکٹ مارکیٹ میں آ رہا ہے ہر سال. یار اگر آپ دی ایڈوانس کلچرز میں یا ایڈوانس سوسائٹیز لائک دا ویسٹ چلے جائیں, امریکہ وغیرہ, وہاں پہ بھی دیکھو کتنے گریجویٹس آتے ہیں. ایک تو یہ ضروری نہیں ہے کہ سب کے سب آرکیٹیکٹس بنتے ہیں اور سب کے سب ڈیزائنرز بنتے ہیں. دیر از اے ہول براڈ اسپیکٹرم جہاں فٹ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. آپ کے یہاں بھی اگر ہر UC میں ایوری یونین کاؤنسل ان دس کنٹری is supposed to have minimum 2 or 3 architects, or at least 2 architects لے لیں. اب I don't know جو politicians ہیں وہ جانتے ہوں گے پورے ملک میں کتنے ہزار UCs ہیں, کتنے. They start hiring these people. PWD میں architects کی جگہ ہے. مہدی علی مرزا وہ PWD کے architect. احد صاحب PWD کے architect. ہمارے کیا نام ہے معذر الاسلام was again ایسٹ پاکستان PWD کے تھے. ہاؤ کم ایسٹ پاکستان میں جو آرکیٹیکچر آیا, لوئی خان وغیرہ آئے, از مچ بیٹر دین ہمارے یہاں ایڈورڈ اسٹون اور یہ وہ کے بیٹھ گئے, بیکاز ہی ہیڈ سم تھنگ فار دیٹ پلیس اینڈ ہی ہمسیلف از اے ویری گڈ آرکیٹیکٹ, مظہر الاسلام. اور ان کا اتنا انفلوئنس تھا کہ ہی کوڈ
سے کہ نہیں سیکنڈ کیپٹل لوئی خان بنائے گا. تو واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ یہ سب پی ڈبلیو ڈی اس زمانے میں پی ڈبلیو ڈی سے آتے تھے یہ سب. ہم اس کے بعد تو پی ڈبلیو ڈی نے ہائر ہی نہیں کیا کوئی آرکیٹیکٹس ان لوگوں کے بعد, ان بڑے نام کے بعد کہاں ہائر کیے. ابھی بھی آئی بلیو دیر آر پوزیشنز دیر, آئی ڈونٹ نو اف دیر آر آرکیٹیکٹس اور ناٹ. پنجاب میں یس یو ہیو اے چیف آرکیٹیکٹ لاہور میں, اینڈ یو ہیو دیٹ پنجاب کی جو آرکیٹیکچرل ڈویژن ہے جہاں پہلے وہ تھا زہرا ہیڈ جب تھی نا, اپنا پی کے آر پی کا وائس چیئرمین بھی زاہد جاوید راجہ بھی تھا اس ادارے میں. دے ہائر مور دین couple of hundred architects all over Punjab. They do presentations, they do work. Sindh میں there's only one architect in Sindh government. اچھا, جو ان کے آرکیٹیکچر ڈپارٹمنٹ حیدرآباد میں بیٹھتا ہے, گریجویٹ ہے داؤد کا. He doesn't even have 2-3 architects under him, and he's the chief architect of Sindh. تو بلوچستان میں بھی probably یہی حال ہوگا, فرنٹیئر میں بھی یہی حال ہوگا. پنجاب میں یس یو ہیو اے بگ آرکیٹیکچر ڈویژن جو جاتے ہیں گورنرس کے یہاں پریزنٹیشنز کرتے ہیں, ادھر کرتے ہیں ادھر کرتے ہیں, اینڈ کنٹریبیوشن ہے ان لوگوں, اینڈ دے ہائر اے لاٹ آف آرکیٹیکٹس. ہمارے یہاں نہیں ہے. پی پیک واز اے گڈ سیٹ اپ, بٹ پی پیک بہت جلدی بند ہو گیا بیکاز آئی تھنک نیسپاک جو انجینئرنگ میں ہونا تھا اس نے وہ انجینئرز نے وہ رول لے کے آرکیٹیکچرل ڈویژن بنا کے پروفیٹیبل وہ اس لیے ہے کہ پیسہ ہے انجینئرنگ میں. آرکیٹیکٹس تو انہوں نے نام کے رکھے ہوئے ہیں نا, اور پیسے ویسے دیتے ہیں اچھے, بٹ آرکیٹیکچرل ڈویژن ان کا لاس پہ ہے. اگر وہ پی پیک کی طرح صرف آرکیٹیکچرل ڈویژن کو الگ کر دیں تو کل بند ہو جائے, بیکاز منی از ان بگ انجینئرنگ پروجیکٹس. تو وہ ایک چیز بھی ہے. ایک شاہ صاحب جنرل پرسیپشن ہے کہ جو ہمارے آرکیٹیکچر سکولز ہیں اب تو میرے خیال میں 32 سے بھی اوپر ہو گئے ہیں, accredited schools are probably 30 plus اور کچھ نان accredited بھی ہیں. تو اس میں ایک جنرل پرسیپشن ہے امپلائرز میں بھی اور آرکیٹیکٹس میں بھی کہ یہ اسکولز اس لیول کی تعلیم نہیں دے رہے جو کہ ایک گریجویٹ کو فیلڈ کے لیے تیار کرتی ہے تاکہ جب وہ فیلڈ میں آئے تو he's prepared to face the challenges. whereas دوسری طرف سے بھی ایکڈیمیشنس جو ہیں اب تو بہت زیادہ ہیں پاکستان میں, ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے کہ جی ہم صرف اور صرف ایک آفس ورکر پروڈیوس نہیں کر رہے, ہم ایک لارجر پرسنالٹی پروڈیوس کر رہے ہیں. بٹ وداؤٹ کامنٹنگ کہ وچ سائڈ از رائٹ اور رانگ, there does exist a big gap between the two, between the academic, what the academicians say and what the practitioners say. یہ gap, I think it's time that that gap gets closed. تو کیسے اس کو کیا کیا جا سکتا ہے کہ جس gap کو تھوڑا سا close کیا جائے؟ I think وہ gap تو close جب ہی ہوگا. ایک تو اب more and more faculty trained باہر سے بھی آ رہے ہیں, ماسٹرز کر کے بھی آ رہے ہیں, ریسرچ کر کے بھی آ رہے ہیں, پھر پی ایچ ڈیز بھی کر رہے ہیں, اینڈ کچھ جینوئنلی ہوتا ہے نا ان میں وہ ایک کیڑا ہے ٹو بی اے ٹیچر. And a teacher doesn't mean you teach and the guy learns from you. And the thing is, میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ہم نے ارشد عبداللہ نے ایک ٹیچر ٹریننگ پروگرام شروع کیا تھا, سب اپسیٹ تھے, بٹ ہم نے کرایا تھا. ایک ہے ایم اے غنی ہوتے تھے یہاں, ہی واز اے بگ ٹائم انسپریشنل لیکچرر ٹائپ آدمی, بٹ ناٹ این آرکیٹیکٹ. ہی واز گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ ٹیچنگ ایز اے ٹیچر. سب سے پہلا کارٹون اس دن انہوں نے ہم سب آرکیٹیکٹس کو اور ٹیچر جو بیٹھے تھے دکھایا. ویری نائس کارٹون کہ ایک بندہ کھڑا ہے ود اے ڈاگ اینڈ ہی سیز, جارج you said you've taught your dog to say hello, but he can't say hello. He says, I said I've taught, I didn't say he learned. Okay, good one. So usne what he meant was کہ teacher doesn't mean کہ you've taught. Yes. Teacher means کہ دوسرے نے سیکھا بھی ہے آپ سے. تو he felt کہ یہ ایک سائیکی ہماری چینج ہونی چاہیے, بلکہ ایک پیریڈ آیا وہاں جہاں ٹیچرز بیکیم لائک دیٹ, آئے اور پڑھایا چلے گئے, بٹ وہ انسپائر کرنا اور وہ نہیں تھا. اب آئی تھنک جو نئی جنریشن آ رہی ہے پرابلی آر گوئنگ ٹو بی بیٹر. پرانے بھی اچھے ہی تھے, برے نہیں تھے, پرانے ضرور انہوں نے بھی اپنا رول ادا کیا ہے, بٹ بیچ میں جب یہ ایک دم ایک کھیپ نکلا نئے اسکولس کا,
اس میں ظاہر ہے تھوڑی لوٹ مار ہوئی، لوگوں نے، کوئی ڈین بن گیا، کوئی یہ ہو گیا، وہ جی پی ایچ ڈی ہو تو آپ کو یہاں مل جائے گا. وہ ماسٹرز کیا ہے. میں 10 سال سے بیٹھا ہوں، میں نے پروفیشن چھوڑا ہوا ہے. میں نے کوئی دکان لگائی ہوئی تھی بلڈنگ پروڈکٹس کی. اچانک ماسٹرز ہے، انہوں نے کہا یار تو آ جا، تجھے لاکھ روپے کی تنخواہ دیتا ہوں. وائی؟ جسٹ بیکاز وہ ایچ ای سی نے کہا ماسٹرز ہو اور پی کیٹ پی نے کہا ماسٹرز ہو. تو ایسی حرکتیں بھی ہوئی ہیں. لیکن وتھ ٹائم یہ اپنے آپ ٹھیک ہوگا. اور ایک چیز جو میں نے دیکھی تھی نا بہت اچھی، یہ اسٹوڈنٹ ٹھیک کرے گا. جو آپ کا فریش آتا ہے نا، میرے زمانے میں یہ جب میرا داؤد کے ساتھ جو پرسنل ہو گیا تھا تو میں قاصد صاحب کو ہاسپٹل جاتا تھا ملنے، اور جب آ رہا تھا تو بنچ آف اسٹوڈنٹس یوزڈ ٹو کم رننگ ٹو می. اور اس زمانے میں یہ پھڈا شروع ہو گیا تھا، تو ایک دم کہتے تھے سر آپ ہاتھ نہیں اٹھانا. میں نے کہا واٹ ڈو یو مین؟ کہتے ہیں سر آپ نے بالکل صحیح کیا ہے، کوئی ہمارا آدمی پڑھانے نہیں آتا، 12 بجے سے پہلے کوئی ٹیچر آتا ہی نہیں ہے. جب سے آپ نے کیا ہے تو کچھ لوگ آنے شروع ہو گئے ہیں ٹائم پہ، بٹ پلیز آپ ہاتھ نہیں اٹھانا. اس وقت آئی ریئلائز کہ دا کڈز ریئلائز کہ یار یہ تعلیم نہیں دے رہے ہمیں. جاتے ہیں اپنے ٹائم کر کے رجسٹر باہر سے ہی پیون کو بلایا، رجسٹر سائن کیا، چلے جاتے تھے لوگ. دے دیم سیلف فیلٹ کہ جی ہم جب جاتے ہیں، اور بہت سارے ہمارے آسٹریلیا گئے، کینیڈا گئے، وہ کہتے ہیں یار وہاں جاؤ تو ڈگری کے بیسس پہ فٹ تو ہو جاتے کہیں نہ کہیں، بٹ قابلیت نہیں تھی ان کی. دیٹس وین دے فیلٹ کہ یار یہ ہمیں کاغذ نہیں چاہیے، ہمیں تو تعلیم چاہیے. تو آئی تھنک وہ اپنے آپ ہی ایک پریشر پڑے گا، اور پھر فیکلٹی خود پریشر ڈالے گی اپنے پیئر گروپ پہ، اینڈ ٹھیک ہو جائے گی. یہ جو پرسنل چھوٹی چھوٹی نیپٹزمز اور فیوریٹزم میں ہوگا کہ جی ڈین اس کو کر رہا ہے، یہ آہستہ آہستہ ختم ہوگا. اینڈ دے ول آل سے. مجھے تو یاد ہے یو ای ٹی میں جاتا تھا تو جو آرکیٹیکچر ڈپارٹمنٹ اور جو پلاننگ ڈپارٹمنٹ تھا، ہر ایک کے کمرے الگ تھے، بند تھے کمرے. ٹیچرز ڈنٹ ٹاک ٹو ایچ ادر، planners didn't talk to them. This I'm talking about faculties. ہر ایک اپنے اپنے کمرے میں بیٹھ کے بس کرتے تھے. تو آہستہ آہستہ یہ کھلا ہے، تو دوسرے اسکول سے تو بات کرنے کی بات ہی نہیں تھی. اب ایٹ لیسٹ دے آل میٹ، دے آل آر ان ون فورم میں بھی آتے ہیں آپس میں شیئر بھی کرنے کو تیار ہو گئے. پہلے تو شیئر بھی کچھ نہیں کرتے تھے. میرا خیال دس از اے ویری ہیلدی سائن. اور اس میں کئی ہمارے سینئرز کا بڑا ہاتھ ہے کہ they are pushing for this and the youth is also following it. تو ہوتا ہے اپنے آپ آئی تھنک. اور میں تو یہ دیکھا ہے ٹیچر یوز ٹو ارن رسپیکٹ. ٹیچر کو رسپیکٹ صرف اس لیے نہیں ملتی تھی کہ وہ ٹیچر ہے، اپنے آپ یو آلویز ہیڈ اے ٹیچر یو ریئلی، ناٹ بیکاز یو لائکڈ ہم ایز اے پرسن، اٹ واز بیکاز یو فیلٹ کہ ہی کمانڈیڈ دیٹ رسپیکٹ آف بینگ اے ٹیچر. اینڈ وہ انسپائر کرتا تھا آپ کو، پڑھاتا نہیں تھا وہ، اس نے انسپائر. تو اس اینگل میں شاہ صاحب پریکٹسنگ آرکیٹیکٹس جو ہیں ان کا اب آرکیٹیکچرل ایجوکیشن میں کوئی رول ہے آپ کے خیال میں؟ کنسیڈرنگ کہ اب 30-35 اسکولس کھل گئے ہیں اور اتنے زیادہ اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں، تو پریکٹسنگ آرکیٹیکٹس کا کیا رول بنتا ہے اس میں جی، اپارٹ فرام ہائرنگ دیم ان دی آفسز؟ ویل میرا اپنا خیال یہ ہے کہ پریکٹسنگ آرکیٹیکٹس جو بڑے شہروں میں ہیں ان کا فائدہ اٹھا سکتی ہے اکیڈیمیا، اینڈ بائی کالنگ دیم ایز visiting faculty for studio program, 3rd year, 4th year, 5th year میں اسٹوڈیوز میں بلائیں with their own full time faculty there. وہ آ رہا ہے from the market and he will shake them up and they'll be able to even question the teacher کہ یار آپ تو یہ کہہ رہے ہو بٹ وہ تو کہہ رہا ہے ریئل لائف یہ ہے. تو not کہ it's bad for the teacher or bad for the student, it's very good کہ student should know کہ اچھا جو وہ آتے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں بٹ ٹیچر یہ کہہ رہا ہے. ٹیچر بھی صحیح کہہ رہا ہے فرام ایکیڈیمک پوائنٹ آف ویو بیکاز وہ سکھا رہا ہے اینڈ از ٹریننگ یو ٹو تھنک. وہ جو آ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے بھائی جب وہاں ہوگے تو یہ سب خواب تمہارے ختم ہو جائیں گے، تمہیں تو وہاں یہ ہوگا اور کلائنٹ یہ کہے گا اور فلاں جو ہوتا ہے تھی. تو آئی تھنک دیٹس اے ویری ہیلدی سائن. اینڈ بڑے شہروں میں جہاں پریکٹسنگ آرکیٹیکٹس ہیں ان کا بہت اچھا رول ہو سکتا ہے. باہر کے ملکوں میں تو لائک یہاں ہوتا ہے نا کہ آپ نیئر ٹائپ آدمی کو بلائیں گے لاہور میں، بیکاز دیٹ نیم ول سے جی نیئر صاحب بھی آگے پڑھاتے ہیں وہاں 4th ایئر. کیا پڑھاتے ہیں؟ وہ اسٹوڈیو لیتے ہیں، چاہے آئیں وہ ہفتے میں ایک دفعہ، بٹ ہی از کوائٹ، ہی وڈ بی سچ اے گریٹ انسپریشن. تو ویسے ہی نیئر ٹائپ ہر شہر میں آپ کو لوگ ملیں گے پریکٹسنگ، جن کو آپ صرف
اسٹوڈیو ہفتے میں 3 دن ہوتا ہے, آپ اس کو صرف 1 دن بلائیں, because he doesn't have the time. But that one day he can really inspire students. تو آپ بلائیں بھی ایسا ہی بندہ جو انسپائر کر سکے. Not بالکل صحیح. everybody can inspire. ہوتا ہے نا, not everybody can inspire. True. They may be very good architects, but ضروری نہیں ہے it's how you can, آپ لوگوں کو کیسے تھوڑا جھنجھا سکتے ہیں about architecture. True. تو وہ ضروری ہے. ہاں, تو دیٹ آئی تھنک وہ رول ان کا اکیڈیمیا میں ضرور ہوگا. صرف یہ جوری تک نہیں ہونا چاہیے. اس وقت تو جوری تک ہے ان کا. And it's very sad because I still think کہ یہ جورل آتے ہیں ان کا ویٹیج کم ہونا چاہیے, فیکلٹی ان ہاؤس ٹیچرس کا زیادہ ہونا چاہیے. بیکاز دے نو اس نے پورا وہ 3 مہینے میں 4 مہینے میں کیا کیا ہے, کہاں سے کہاں پہنچا ہے. آپ کو تو اینڈ پروڈکٹ نظر آتا ہے, ہو سکتا ہے کسی اور سے کر کے اس نے لگایا ہوا اوپر, بٹ ٹیچر کو ایگزیکٹلی پتا ہے یہ اس کا اپنا کام ہے یا کسی اور کا ہے. صحیح. بٹ اپنے یہاں کیونکہ ابھی تک وہ ٹرسٹ نہیں ہے. مجھے یاد ہے گلزار حیدر نے ایک بڑی اچھی بات کہی تھی کہ یار آپ نے اپنے بچے کو تعلیم کے لیے بھیج دیا ایک یونیورسٹی میں, اینڈ یو ڈونٹ ٹرسٹ ان کے استاد محترم ٹو پاس اور فیل دیم. یو سے نہیں وہ باہر کا آئے گا انویجیلیٹر یا باہر کا ایگزامنر, جیسے میڈیکل کالجز میں بھی ہو رہا ہے, دے آلویز گٹ این آؤٹ سائڈر پیورلی بیکاز آف دس نیپٹزم کہ یار وہ پاس کر دے گا اس کو. تو دیٹ از رانگ, وہ نہیں ہونا چاہیے. ضرور بلائیں آپ بات, بٹ اس کا پھر بھی کم ہونا چاہیے. بٹ ٹیچرز اینڈ دے شوڈ بی above board when it comes to academia of pass and fail. 19-20 کوئی کرتا ہے, doesn't matter. بٹ ایسے تو نہیں کہ آپ نے ڈفروں کو نکالا ہوا ہے. پہلی بات تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ nobody should come into the final year if they are going to fail. روکنا ہے تو آپ 3rd ایئر کے بعد ہی فیل کرنا شروع کر دیں, ہر سال فیل کریں. جب ایک دو 3rd ایئر سے نکل آئے تو پھر فیل نہیں ہوتا, کوئی ہونا ہی نہیں چاہیے. بڑا ظلم ہے نا کہ آپ 5 سال بعد اس کو فیل کر رہے ہیں. آپ تیسرے سال میں اس کو کہیں یار تم یہ ڈپلوما لو جاؤ. بالکل صحیح ہے. اور یہاں ڈپلوما دینے کو تیار نہیں ہے لوگ 3 سال کے بعد. جی آئی تھنک یہ بھی ایک بڑا کسی اور ٹائم کی ڈبیٹ ہے جی کہ کتنے ہمارے پاس کس ٹائپ کے آپشنس ہونے چاہیے اور should we only go for one curriculum, but I think it's a debate for education. بٹ ابھی آپ نے جو فیکلٹی ٹریننگ کی بات کی جی, آئی تھنک یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کیونکہ آج سے 20 سال پہلے جیسے آپ نے کہا 5-7 اسکول تھے ٹوٹل, بلکہ 2007 میں جی میں نے ایک سروے کیا تھا فار آغا خان اوارڈ فار آغا خان ٹرسٹ فار کلچر, تو اس وقت there were only 7 schools جی, اور یہ میں صرف 13 سال پرانی بات کر رہا ہوں. تو کہاں 7 schools تھے, کہاں 32 schools ہو گئے ہیں, اور اتنی ہی فیکلٹی انکریز ہوئی ہے. تو آئی تھنک فیکلٹی ٹریننگ کا نمبر 1 اینڈ نمبر 2 کہ صرف ایسے ٹیچرز ہائر کیے جائیں یا ایسے آرکیٹیکٹس ہائر کیے جائیں جو کہ جن کا ایپٹیٹیوڈ ہے ٹیچنگ کا اور جن کی ٹریننگ ہوئی ہوئی ہے. آئی تھنک اس طرف ہمیں جانے کی ضرورت ہے کیونکہ ان کی وجہ سے ہی پھر مطلب ٹیچرز اچھے ہوں گے تو گریجویٹس اچھے نکلیں گے, گریجویٹس نکلیں گے تو پروفیشن ڈیولپ ہوگا. تو ٹریننگ کے لیے صرف آپ کے خیال یہ واٹ یو سیئنگ از یو رائٹ, بہت زیادہ ضرورت ہے اس چیز کی. بٹ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ آج کل یہاں ایٹیٹیوڈ یہ بھی ہے کہ جو پریکٹسنگ والا جب جاتا ہے اور پروفیسر لکھتا ہے اپنے کارڈ پہ کہ جی میں تو پڑھاتا بھی ہوں, حالانکہ یہ جسٹ این ایڈجنکٹ فیکلٹی, رائٹ, کہ نہیں یار میں تو جاتا ہوں پریکٹس کے پوائنٹ آف ویو سے ان کو جھٹکا دینے. اور جو ٹیچر ہے شوڈ سے میں پڑھاتا ہوں اور میں فیکلٹی ہوں. وہ کیا ہوتا ہے جب آپ کہیں نہیں یار ٹیچرز نے تو ریئل پریکٹیکل کام نہیں کرتے, تو ان کی الگ تھنکنگ ہے, ضرور آپ سنیں اسٹوڈنٹ کو, تو ٹیچر تو فٹ کہتا ہے واٹ نانسنس, میں تو اتنی چیزیں ڈیزائن کی ہیں. تو آپ پھر دل میں کہتے ہیں آپ پڑھا رہے ہو یا پرائیویٹ پریکٹس کر رہے ہو. سیم چیز اگر میں جاتا ہوں ایز ایڈجنکٹ اور میں کہوں یار میں تو پروفیسر ہوں, تو لوگ کہیں گے یار تم پروفیسر ہو یا اپنی پرائیویٹ دکان کھولی ہوئی ہے تم نے, تو یو کانٹ بی بوتھ. تو دے ہیو ٹو, ٹھیک ہے جو فیکلٹی پڑھاتی ہے فل ٹائم چھوٹے موٹے کام کرے اپنے الگ, بٹ یو کانٹ سے کہ جی میں فل ٹائم آرکیٹیکٹ, یہ کہنا بڑا غلط ہے. اور وہ جب ہماری پی کے پی والے جاتے تھے شروع میں, وہ بہت بڑی مسٹیک تھی کہ کہتے ہیں آپ لوگوں کو تو ریئل اس کا آئیڈیا ہی نہیں ہے. یار دے آر ناٹ سپوز ٹو ہیو ریئل اس کا, لیٹ دیم میک اسٹوڈنٹس تھنک اینڈ ڈریم. وہ تو آپ لوگ جو باہر سے آیا کرو گے وہ جھٹکے دیں ان کو آف ریالٹی.
اور ان کو تو لیٹ دیم سے کہ یار تم بناؤ جو مرضی ہے, تم کلاؤڈز میں پھرو. دیٹ از واٹ ٹیچنگ از آل اباؤٹ. وہ ہمارے جی ایک ایکریڈیٹیشن پروسیس میں پی کیٹ پی کے انسپیکٹرز آئے ہوئے تھے. جسٹ لائٹ اینیکڈوٹ. تو سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹس کا وہ ان کو جمع کیا ہوا تھا. تو وہ ایک انسپیکٹر تھے, ہی واز اے پریکٹسنگ آرکیٹیکٹ. انہوں نے اسٹوڈنٹس کو کہا کہ جی کاؤنٹر ہائٹ کتنی ہوتی ہے. اسٹوڈنٹس نے کہا جی ہمیں تو نہیں پتا کاؤنٹر ہائٹ کتنی ہوتی ہے. وہ ناراض ہو گئے اور وہ ٹیچر سے ناراض ہو گئے. کہتے ہیں یار آپ کے اسٹوڈنٹ کو جب کاؤنٹر ہائٹ نہیں پتا تو یہ آرکیٹیکٹ کیسے بنے گا. وہ اب دیٹ واز این ایگزامپل کہ وہ بیچارہ تھرڈ سیمسٹر کا سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ وہ بڑی ہوائی چیزیں بنا رہا تھا, وہ انہوں نے کاؤنٹر ہائٹ اس سے پوچھ لی. تو یہ اس طرح کے ایشوز رہتے ہیں جی. اچھا وہ ٹیچرز بھی ناراض بعد میں کہ جی یہ کیسے سوال پوچھ رہے ہیں ہم سے اور ہمارے اسٹوڈنٹ نے تو کچھ بنایا ہے. بٹ اینی وے یہ اس سے آگے چلتے ہیں جی. ایک سر بڑا امپورٹنٹ پروفیشن میں جنرلی ایشو ہے کہ ایچ ای سی جب سے بنی ہے, ایچ ای سی نے اپنی جو پالیسیز بنائی جی اس میں انہوں نے ایمفیسائز کیا کہ جو ٹیچنگ فیکلٹی ہے وہ یا تو ماسٹرز ہو یا پی ایچ ڈی ہو. اور اب وہ اس کو انفورس بھی کر رہے ہیں, بلکہ میرے خیال ہے 2021 میں شاید انفورس ہوگا کہ نان ماسٹرز ٹیچرز الاؤڈ ہی نہیں ہوں گے یونیورسٹی لیول پہ. اچھا اب یہ آرکیٹیکچر بینگ اے پروفیشنل فیلڈ, تو اس پہ بھی انہوں نے یہی رول لاگو کیا ہوا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے جی کہ ایک ینگ گریجویٹ جو پاس آؤٹ ہوتا ہے پھر باہر جا کے ماسٹرز کر کے واپس آ جاتا ہے, اس کو زیادہ پریفر کیا جاتا ہے اوور پریکٹسنگ آرکیٹیکٹ جس کا لیٹ سے 30 سال کا 35 سال کا ایکسپیرینس ہے بٹ ہی اونلی ہیز اے بیچلرز ڈگری. تو یہ بھی ایک ڈسپیرٹی آ رہی ہے کہ ایک لیٹ سے 24-25 سال کا ینگسٹر جو ماسٹرز کرایا ہے اس کو اوپر رکھا جاتا ہے اور 30-35 سال کا ایک پریکٹسنر جو ہے وہ اس کو نیچے رکھا جاتا ہے. اس کو بھی ڈو یو تھنک ہمیں اس کو سم ہاؤ پی کیٹ پی کو یا کمیونٹی کو اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے ایٹ ایچ ای سی لیول؟ یہ اف یو ریمبر, خیر آپ تو چھوٹے تھے بٹ جو ہم لوگ گئے ہیں 70s اینڈ 80s میں جو لوگ گریجویٹ ہوں گے باہر, ہمارا کوئی ٹیچر ماسٹرز یا پی ایچ ڈی نہیں تھا, پروفیسرز بھی نہیں تھے, ٹھیک ہے. بٹ اس زمانے میں آرکیٹیکچر میں یہی لوگ پڑھاتے تھے. پھر 90s وغیرہ میں بھی ماسٹرز اور اس کا زیادہ شروع ہوا ہے اینڈ لوگ آئے ریسرچ اورینٹڈ کام شروع ہوئے ہیں. سیم چیز یہاں پہ بھی جو لوگ اتنے سال پڑھا چکے ہیں اس کا ان کو کریڈٹ ملنا چاہیے. بٹ دا پوائنٹ از اگر وہ اتنے سال فل ٹائم پڑھا چکے ہیں ود اے بیچلرز ڈگری اینڈ پریکٹس میں نہیں تھے, وہ اکیڈیمیا میں تھے, تو انہوں نے اتنے سال میں کچھ دکھانے کے لیے ان کو ہونا چاہیے جو ایچ ای شوڈ ایکسیپٹ ایز ایکویلنسی ریسرچ ڈاکومنٹ, ریسرچ تھنگ وچ واز, جو ماسٹرز کے لیے بھی وہ کہتے ہیں کہ آپ کی انٹرنیشنل جرنل میں پبلش ہوئی, فلاں میں ہوئی, اس میں ہوئی, تو آپ بنیں گے پروفیسر یا اسسٹنٹ پروفیسر یا ایسوسیٹ پروفیسر. ان کے لیے بھی صرف یہ ہوگا کہ ان کو ماسٹرز والوں کو اور پی ایچ ڈی والوں کو ایک جمپ ملتا ہے, ان کو وہ ٹائم فیکٹر کا جمپ ملے گا, لیکن انہوں نے کرنی وہ سب پوری چیزیں ہیں ٹو بیکم اے پروفیسر اور ایسوسیٹ پروفیسر اور ان اسسٹنٹ پروفیسر, ورنہ یہ لیکچر ہی رہیں گے. اگر انہوں نے کوئی کتاب نہیں لکھی, کوئی پبلیکیشن نہیں کیا, کوئی انہوں نے آرٹیکل پبلش نہیں کیا, کہیں جا کے انٹرنیشنل سیمینارز پہ اسپیکر نہیں تھے یہ, تو پھر تو وہ ٹیچر نہیں رہے. ہمارے جو ٹیچر تھے سب بیچلرز کر کے بیٹھے, اکیڈیمکلی دے ویری اسٹرانگ, ریسرچ اورینٹڈ تھے, فلاں تھے. اب یہ آئی ڈونٹ نو اف یو سین دیٹ پیٹرن لینگویج ایک بک ہے ریٹن بائی ولیم کلائن سیسر نام تھا اس کا, پیٹرن لینگویج کہلاتی تھی, بیکاز اس نے کہا جی وہ ہی از جسٹ اے بیچلرز ان آرکیٹیکچر بٹ ہی روٹ اے بک آن اے پیٹرن لینگویج. ہی سیز ایوری ڈیزائن کمز آؤٹ آف اے لینگویج جو پیٹرن کی بنائی. پھر اس نے اوریگن ایکسپیریمنٹ پہ بھی یونیورسٹی پہ ہمارا پورا کیمپس ڈیزائن کیا تھا. وہ ٹائم سے یہ لوگ پھر اکیڈیمیا پہ چلے جاتے وداؤٹ گیٹنگ دیٹ ماسٹرز یا پی ایچ ڈی, بٹ پرندہ بہت ہوتا تھا ان کے پاس اکیڈیمیا کا, پیپر ریسرچ لیکچر دیتے تھے, دوسرے اسکولس جا کے پڑھاتے تھے. پھر بعد میں ضرور یہ ماسٹرز اور ایشو ہوا ہے, لیکن ایچ ای سی نے ہمیں 10 سال کی چھٹی تو دی تھی شروع میں. I remember meeting them, they gave us 10 year کا کارڈ بلانک کہ ماسٹرز کی ہم نہیں مانگے ہیں, ٹھیک ہے نا, 10 سال تک آپ کو اور فائن آرٹس والوں کو یہ ایگری ہوا تھا. وہ 10 سال بھی ایسے گزرے ہیں, بٹ اب آئے ہیں لوگ ماسٹرز کر رہے ہیں, بہت سارے لوگ کر رہے ہیں, بٹ
it's a very funny thing because see masters is a very serious program. جو لوگ باہر سے کر کے آ رہے ہیں وہ تو سیریس پروگرام کر رہے ہیں, اور جو لوگ ایبٹ سے جاتے ہیں ہفتے میں 3 دفعہ لاہور یو ای ٹی سے ماسٹرز کر رہے ہیں آرکیٹیکچر میں, وہ ذرا جاتی ہے. ماسٹرز از اے ویری سیریس ڈگری, اٹس ناٹ اے پارٹ ٹائم ڈگری. جی یہاں پہ پارٹ ٹائم کر دیا انہوں نے, وہ غلط بات. اور کیا کس کے لیے؟ آپ ریسرچ کر کے دیکھ لیں 90% اسٹوڈنٹس آج جو اکیڈیمیا میں جا رہے ہیں یا جا چکے ہیں, یا وہ ہیں جو ریسرچ کرتے ہیں زیادہ تر. اور کیونکہ ریسرچ گرانٹس ملتی ہی جب ہیں, جب آپ لکھیں گے میں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے یہ کیا ہوا ہے, تو وہ جو جس کو ریسرچ ملتی ہے وہ آپ کو ٹیم ممبر یا نام جب ہی ڈالتا ہے جب ماسٹرز لکھا ہوا آپ, وہ کہتا ہے یار کر ہی لو, یہ این ای ڈی والا کر لو, فلاں کر لو. میں یہ نہیں کہہ رہا یہ برے ہیں اچھے ہیں, بٹ آئی تھنک ماسٹرز از ناٹ اے پارٹ ٹائم ڈگری. یہ جو ہفتے میں 3 دفعہ, ہفتے میں 2 دفعہ اور شام کو جانا, آئی ایم سوری دس از, اگر شام والی یہ ہیں تو پھر آئی بی اے وغیرہ کی طرح they should take 3 years to do a 1 year master program. ایسے نہیں ہوتا. تو وہ بہت ضروری ہے کہ آپ ایک ایچ ای سی اور پی کیٹ پی وغیرہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو فرسٹ پروفیشنل ڈگری کرتے ہیں, تو اس لیے وہ ماسٹرز کہیں سین میں آتی نہیں. بٹ دوسرے ملکوں میں with a bachelor's in something and a 3 years master's in architecture or planning is equal to first professional degree in that profession. Yes. You know that. 3 سال کا اگر آپ نے ماسٹرز کیا تو دیٹس اے پروفیشنل ڈگری, بکاز آپ نے آلریڈی 4 سال کا کوئی ڈگری کی ہوئی ہے, اور 3 سال کی آپ نے ایک پروفیشنل کی, تو یو دیٹ از کالڈ یور فرسٹ پروفیشنل ڈگری. اینڈ دوز یونیورسٹیز ڈو گیو یو اے سرٹیفکیٹ سیئنگ یس دس از یور فرسٹ پروفیشنل ڈگری. بٹ یہاں پہ یہ بھی ہو رہا ہے کہ 1 year آرکیٹیکچر بھی ہے امریکہ وغیرہ میں لوگ کر کے آتے ہیں, دیٹس ناٹ اے پروفیشنل ڈگری. MA in architecture. آپ نے بیچلرز آرکیٹیکچر بھی کیا اور 1 year کیا, ٹھیک ہے, 5 سال کر کے آپ کر رہے ہو, ٹھیک ہے, آپ تو بیچلر کے بیسس پہ آپ ایک ریلیٹڈ. بٹ آپ کوئی سی اور ڈگری کر کے سوشلزم سائیکالوجی وغیرہ اور ماسٹرز کرائیں 1 سال کا, وہ آرکیٹیکٹ کے وہ غلط ہے. بٹ 3 سال کا ماسٹرز از اے ویری سیریس ماسٹرز, اینڈ دیٹس اے فل ٹائم ماسٹر, پارٹ ٹائم نہیں ہو 3 سال. تو اس لیے یہ, اور ایچ ای سی نے آئی تھنک کچھ چیزیں بہت اچھی کی ہیں, سیمسٹر سسٹم, دوسری چیزیں کی ہیں الیکٹیوز یہ. بٹ دی اونلی تھنگ ابھی تک جو ایچ ای سی نہیں کر سکا, وچ آئی تھنک ول بی این ایسیٹ فار ڈگریز لائک آرز, کہ اگر میں سمر اسکول جانا چاہوں اور مجھے پتہ چلے کہ یار اسلام آباد میں فلاں آرکیٹیکچر ڈپارٹمنٹ میں آرکیٹیکچر ہسٹری کا ٹیچر یار ایسا پروفیسر ہے, میں جاؤں وہاں اور وہ ایک کورس لے لوں اور وہ کریڈٹس میرے ایکسیپٹ ہوں ایٹ مائی یونیورسٹی ان دیٹ ڈپارٹمنٹ. یا میں جا کے ایک اسٹوڈیو لے لوں سمر میں, بیکاز وہاں بڑا مشہور کوئی پروفیسر ہے جو اسٹوڈیو پڑھاتا ہے اینڈ ویل نون ہے, لاہور میں, ادھر یا کراچی. تو یو شوڈ بی ایبل ٹو کم ان سمر, پے دیٹ ٹیوشن فار دیٹ ون اسٹوڈیو اونلی, اینڈ گیٹ ایچ ای سی کا سیمسٹر سسٹم اینڈ آور سسٹم. They should all be interchangeable جو امریکہ میں ہوتے ہیں. آپ سمر میں کہیں اور سے کچھ کرائیں, آپ ہارورڈ جا کے سمر اسکول سے 2-3 کورس کر کے آئیں, وہ they accept it, چاہے وہ آپ آرٹ ہسٹری میں کریں, چاہے آپ اسٹوڈیو میں کریں, کچھ بھی. تو وہ آئی تھنک وہ ہونا بہت ضروری ہے کہ کراچی یونیورسٹی جیسی جگہ, بیوٹیفل بگ یونیورسٹی, پنجاب یونیورسٹی جیسی جگہ, huge universities, right, with so much there, psychology, sociology, this. An architecture student should be able to take any kind of electives and they should qualify. یہاں کیا ہوتا ہے کہ نہیں, I can't go to sociology 101. They have to say نہیں جی وہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کے لیے کوئی ٹیچر ان کا آگے پڑھائے گا, آرکیٹیکٹس کو پڑھائے گا سوشیالوجی. یار why can't I get admission in 101, which is the basic sociology or psychology or literature or photography or anything, جو ایک یونیورسٹی میں سب ہوتا ہے. یہ ایڈوانٹیج جب ہی ہوگا, اور اس میں پھر ایسی اسکولز, ایسی انسٹیٹیوشنز میں بڑی اسٹرینتھ ہوگی. پنجاب یونیورسٹی ہوئی آپ کی, یہ این ای ڈی بھی کسی حد تک, بٹ انجینئرنگ میں ہو جائے گا. کراچی یونیورسٹی ہوئی, کیا کیا ہے وہاں, آرکیالوجی ہے, کیا کیا نہیں ہے. تو وہ ان میں اسٹرینتھ بڑی اچھی آئے گی.
حبیب یونیورسٹی دیکھو نا انجینئرنگ کی ڈگری دے رہا ہے بٹ لبرل آرٹس کے کورسز ہیں زیادہ تر, بیکاز دے ریئلائزڈ کہ پاکستان میں پچھلے 40 سال میں آپ نے ہر ایک کو انجینئر بنایا. لکیر کا فقیر تھا, وہ کیلکولیٹ کرتا ہے یہ, بٹ ہی ڈزنٹ نو اینی تھنگ اباؤٹ سوشیالوجی, سائیکالوجی, اینی تھنگ, بس انجینئر بنا دیا اس کو. تو یہ چیز اب چینج ہونی پڑے گی کہ آپ انجینئرنگ بھی کر رہے ہیں تو اسٹل آپ نے 1 سال کے الیکٹیوز کیے ہوئے آن آل کائنڈز آف تھنگس. ملٹی ڈسپلنری کا تو جی بڑا امپورٹنٹ رول ہے. لیکن ہمارا یو ایبسولوٹلی رائٹ جی, ہمارے انسٹیٹیوٹس یا ہماری یونیورسٹیز ابھی بھی بہت ریجڈ ہیں ان چیزوں میں. جس طرح آپ نے کہا کہ سوشیولوجی اگر لیں تو وہ پیپل فراؤن کہ سوشیولوجی کا آرکیٹیکچر سے کیا تعلق ہے. تو آئی ہوپ کہ تھوڑا سا وہ لوزن اپ ہو. امریکہ کا جس طرح لبرل آرٹس کا سیٹ اپ میں فٹ ہو نا, وہ آپ کو جب انہوں نے اتنی ونڈو دی ہوئی ہے HEC نے 5 سال میں, تو آپ بیچ میں چھوٹے چھوٹے 101 کر سکتے ہیں. ایبسولوٹلی, وائی ناٹ. ہاں اچھا شاہب صاحب, آڈینس کہیں یہ نہ سمجھے کہ ہم صرف ایجوکیشن پہ ہی بات کر رہے ہیں. نہیں, وہ میرے کچھ سوال بھی زیادہ ہو گئے اس پہ ایجوکیشن پہ. وی اسٹارٹیڈ آف فرام PCAT اور پھر ایجوکیشن پہ. تو آپ کا ایک اور بڑا میجر ڈومین, بہت آپ کی کنٹریبیوشن رہی ہے ایک اور فیلڈ پہ, اس پہ بات کرتے ہیں, اینڈ دیٹ از IAP. تو انفیکٹ آئی ول اسٹارٹ وتھ کہ ارشد عبداللہ صاحب مرحوم, انہوں نے اس کو ریوائٹلائز کیا ارلی 2000s میں. آئی ریمبر ہم لوگ بھی ینگ لوگ تھے, وی آل وینٹ ٹو لاہور, اور وہاں AGM ہوئی, اور پھر وہ, اور تو ان کا بڑا کنٹریبیوشن تھا جی. اور اس کے بعد پھر اعجاز احد صاحب نے when he was president IAP, ان کا بڑا کنٹریبیوشن رہا. اینڈ اس کے بعد پھر آپ نے بھی آ کے اس کو یو ٹوک اٹ فردر اپ, اور بڑے آپ نے ریفارمس کیے. تو آپ کے جو ایکسپیرینسز تھے جنرلی, اس کو اگر آپ شیئر کریں فار آل دا ینگسٹرز جن کو نہیں پتا ہوگا اس کے بارے میں. ایکچولی IAP ایک ایسی انسٹیٹیوشن ہے, اگر دیکھیں تو ہمارے جو فاؤنڈرز تھے جنہوں نے یہ بنائی تھی اس وقت مہدی علی مرزا اور ان لوگوں نے بنائی تو ایک مجبوری کے تحت تھی. آئی ہوپ یو نو وائی یہ بنی تھی. UIA نے جب انہوں نے کہا ہم کمپٹیشن کرائیں گے قائد اعظم کی مزار کے لیے انٹرنیشنل, تو UIA نے کہا ہم صرف کمپٹیشن اس ملک میں جائے کرتے ہیں جہاں ان کی لوکل انسٹیٹیوٹ ہمیں انوائٹ کرتی ہے, اور ایک رولز ہے ہمارے, وہ فالو کر کے ہم آتے ہیں. تو آپ پہلے اپنی انسٹیٹیوٹ تو بنائیں. تو انسٹیٹیوٹ بنی اور UIA میں یہ رجسٹر ہو. UIA accepted that as a national section. اینڈ انہوں نے, کیونکہ یہ لوگ بڑے ٹھیک ٹھاک اچھے لوگ تھے جو فاؤنڈرز تھے, انہوں نے اس کو کمپنیز ایکٹ میں ڈالا, اس کو سوسائٹی والے میں نہیں ڈالا, بڑا اسٹرکٹ رولز بنائے. اس کے بعد چلی ہے, شروع میں چلی ہے, بچ میں چلی ہے, اپس آئیں ڈاؤنز آئیں, سب کچھ ہوا. پھر ایک دم ایک پیریڈ آیا مسز لاری آئی تھی, شی ریئلی ٹوک اٹ اپ, اینڈ اس کے بعد لے کے مسز لاری دین PCAT میں چلے گئیں, PCAT بنا لیا مجلس شورا میں, اسی وجہ سے گئیں بیکاز شی واز پریزیڈنٹ IAP. اور ضیاء صاحب نے یہ ٹیکنوکریٹ جو اٹھائے تھے, وہ انجینئرنگ کاؤنسل والا بھی تھا, فلاں بھی تھا, یہ بھی تھا, ایونٹ. ہاں نہیں آ گئی واپس. جی آ گئی. تو پھر وہ برن آؤٹ ہو گیا ایک ہوتا, اور ایک ڈومنسی آ گئی. پھر جب آپ لوگ آئے ہو 50 لوگ AGM پہ, about 50 of you guys from اسلام آباد, لاہور میں پھر بہت بڑا وہ ہوا. تو ارشد عبداللہ کو پھر رستم جی اور خواجہ صاحب انہوں نے کہا, اللہ کے یاد ہے الیکشن نہیں ہوئی, کچھ نہیں ہوا, بولا جی یو بیکم دا پریزیڈنٹ اینڈ یو چوز یور اون ٹیم اینڈ جسٹ ڈو اٹ. اینڈ ارشد کو میں بڑا کریڈٹ دیتا ہوں, اس نے دن رات لگایا, ایک پائی کٹی میں نہیں تھی, 1 روپے کا اکاؤنٹ نہیں تھا, کچھ نہیں آیا. ہم SECP سے لٹرلی غائب تھے, ہم نے 10 سال میں کچھ نہیں فائل کیا. وہ سب سٹارٹ کیا ارشد نے, زیرو سے. ارشد when he left about 50 lakh rupees in the kitty for Ijaz. Very good, and he brought it up and he started a lot of things. پھر Ijaz نے لے کے اس کو آگے چلا, SECP میں اور لیجیٹمائز کیا, FBR میں کیا, یہ کیا. تو وہ پیریڈ تھے جب بڑی محنت کر کے وہ اینڈ ارشد صاحب نے جو بوم لایا نا, وہ لکیلی سارچ was going to happen in Pakistan. اینڈ جب سارک جب ہوتی ہے پاکستان میں, تو سارچ جو آرکیٹیکچرل ونگ ہے, اس کا پریزیڈنٹ سارچ کا پریزیڈنٹ بن جاتا ہے اس کنٹری کا آرکیٹیکٹ. ارشد صاحب نے ٹیک اوور کیا, ایک بہت بڑا ایونٹ ہم نے کراچی میں کیا تھا سارچ کے نام سے. That gave that IAP a big boost, and that was
after many years 100% attendance of such countries. And بہت بڑا ایونٹ تھا. اس کے بعد ایک لائف آئی, یوتھ بھی خوش ہوا, نئے لوگ بھی آئے تھے, انڈس ویلی بھی آ گئی تھی, بہت کچھ ہوا تھا اس زمانے. تو دیٹ ڈڈ پٹ بیک لاٹ آف تھنگس اینڈ پھر شروع ہوا. اور اس کے بعد آئی تھنک آئی پی از ریئلی ناٹ ریئلی لکڈ بیک, جا ہی رہی ہے آگے. اب ظاہر ہے جب ایسی چیزیں ہوتی ہیں, انٹرسٹ لیتے ہیں, گروپس آتے ہیں, لوگ آتے ہیں, کچھ نیک نیتی سے آتے ہیں, کچھ سیلف پروجیکشن بھی آتے ہیں, کچھ کسی لیے, وہ ہر جگہ ہوتا ہے. لیکن اس کی وجہ سے لوگوں کو خواہ خواہ میں ناراض نہیں ہونا چاہیے یا اس کو ڈمپ کر کے نئی ڈیرنٹ کی مسجد نہیں بنانی چاہیے. یو شوڈ اسٹل گو دیئر اینڈ وائس یور اوپینین, say things, do something and make a difference. بہت چھوٹی کمیونٹی ہے ہم. جی. تو PCAT-P and IAP. PCAT-P is your regulatory arm and IAP happens to be their arm which can do a lot of things جو PCAT-P نہیں کر سکتی. But PCAT-P can really give them that muscle of the government of, you know. تو مل کے یہ دونوں اچھا چل سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. اس میں جو BAE بنی تھی, مجھے یاد ہے جو سب سے پہلی دفعہ فارملائز بنائی گئی تھی بلگامی صاحب نے, اس کا پورا وہ بنایا. And he said, let's make every HOD as member of BAE automatically. تاکہ BAE is only the chairman is IAP, National Council سے, but everybody else is HOD. اب اس سے بڑی اور کیا چیز ہوگی. You have the voice, chairman is there to get you the finance, get you the whatever you need to do your events. چلا دھکا سٹارٹ ہوا, بٹ آہستہ آہستہ پھر مراد بھی آیا, یہ ہوا. اب ختیجہ آئی تھنک از ریئلی ڈوئنگ اے گریٹ جاب اینڈ ہو رہا ہے. تو ہر ایک نے اپنے اپنے رول پلے کر کے وہ فیئر آف فیکلٹی بھی ختم ہو گیا کہ یار یہ IAP کیوں آ گئی. آئی تھنک دے آل ریئلائز نہیں بھائی, سب نیک نیتی سے فار دا گڈ آف فیکلٹی, فار دا گڈ آف ٹیچرز اینڈ ایجوکیشن یہ کر رہے ہیں. تو اس لیے IAP کا وہ یہ آپ کی بات بالکل جی صحیح ہے کہ آرگنائزیشنل اور نیت پہ بڑا ڈپینڈ کرتا ہے. جس طرح میں نے کہا ارشد عبداللہ صاحب, پھر اعجاز صاحب, آپ لوگوں کا میرے خیال ہے ایک تقریباً 11-12 سال یہ جو تھے, اس میں بہت لٹرلی ورٹیکل ٹیک آف ہوا ہے IAP کا, اور چیپٹرز نئے بنے. آئی تھنک پشاور چیپٹر اس دور میں بنا. تو لیکن وہ نیک نیتی والی جو بات ہے نا جی, وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ obviously جس طرح گورنمنٹس میں بھی ہوتا ہے جی کہ اچھے لوگ بھی آ جاتے ہیں اور نہیں بہت اچھے لوگ نہیں بھی آتے, لیکن یہ کہ ادارہ جو ہے اس کی ادارہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ اس کی بنیادیں نہ ہلیں. جس طرح اسٹیٹ اور گورنمنٹ کا فرق ہے جی, کہ گورنمنٹ اگر بری بھی ہو تو اسٹیٹ کو فرق نہیں پڑتا, اینڈ آر لوئلٹی از آلویز ٹو دا اسٹیٹ, ناٹ نیسسرلی ٹو دا گورنمنٹ. تو آپ کے بعد میرے خیال میں شاید کوئی وہ جو ورٹیکل ٹیک آف ہو رہا تھا وہ شاید اتنا اسٹرانگلی نہیں رہا, کچھ فلیٹن ہو گیا تھا کرو. میرے خیال ہے کچھ نیک نیتی کا بھی کچھ لوگوں کا فرق تھا, کچھ سیلف پروجیکشن کا بھی کچھ تھا, بٹ یہ کہ ادارے I think وہ it'll be unfair if we say that basically کیونکہ ہم لوگ آئے تھے تو بہت ہی نیچے تھے, تو ہم نے بڑا موقع ملا to bring us really at a level, اور اس لیول کی وجہ سے ان لوگوں کو یہ اپرچونیٹیز ملی and you know they got into these positions and Arcasia میں آپ بڑے ٹھیک ٹھاک ہو گئے. That's all because of IAP, because of these 40 years of IAP's goodwill with them. لیکن اس کے بعد younger lot آیا, کچھ نے اچھا بھی کیا, کچھ ظاہر ہے وہ سائڈ افیکٹ ہوتا ہے کہ, لیکن کچھ لوگ زیادہ ڈریگ کر جاتے ہیں اس پوزیشن میں. بٹ نہیں یار, you should always let new people come in and you should always circle بڑھائیں. ہر دفعہ یہ نہ ہو کہ شہاب غنی کو یا پروفیشنل پریکٹس کمیشن میں بھیج رہے ہیں. میں پہلے 3 سال گیا, نیکسٹ 3 years I insisted with IAP کہ مجھے وہ دوسرا آدمی دیں ایز مائی آلٹرنیٹ, اینڈ وہ اسد ہیں, اسد امتیاز فرام لاہور. he goes there. ساتھ گئے ہم, پیرس ساتھ گئے تھے, اس کے بعد ابھی اکیلا وہ جا کے آیا شنگھائی. اب تاکہ آئی وانٹ اب ینگر لاٹ ٹیک اوور کرے نا. اب میں چاہتا ہوں چپ چاپ بیٹھا رہتا, میں ہر سال کہوں کون مجھے نہ کرتا ہے ان میں سے. IAP والے نہ تو نہیں کرتے اگر میں کہتا نہیں یار میں نہیں بننا ہے, بٹ میں تو جان بوجھ کے
وہی ان لوگوں کو کرنا چاہیے جو انہوں نے نہیں کیا. صرف اگر کیے ہیں ایک زمانے میں جب ہمارے اپنا چیئرمین جہانگیر تھا تو آپ کی بڑی اچھی ایک وہ تھی, بٹ کیونکہ آپ اپنے ملک والوں کو اس وقت پروجیکٹ نہیں کر سکتے تھے یا صرف کچھ کو کرتے تھے اور دوسروں کو نہیں کرتے تھے, تو وہ غلط ہے. اس وقت تو بڑا اچھا موقع ہوتا ہے. اس وقت آپ دیکھیں تو سری لنکا نے یا بنگلہ دیش وغیرہ نے کہاں نہیں بھرے ہوئے انڈیا نے ان آرکیجی اب ٹیک اوور کر گئے. پاکستانی تو صرف 2-3 میں رہ گئے ہیں. وہ ہماری وہ ینگ آرکیٹیکٹ میں وہ بسما از ناؤ نیکسٹ چیئرمین. اوریجنلی نمبر 1 ہمارا فواد تھا, بٹ دین فواد ہی واز اراؤنڈ. اب وہ ظاہر ہے آپ جب 40 کے ہو جاتے ہیں 41 ختم, اس کے بعد بھول جاؤ. لیٹ دی نیو گائز کم ان. یو ڈونٹ وانٹ ٹو آل دا ٹائم کہ میں ہی آؤں جی میں پاسٹ ہوں. یار ختم کرو, اب نئے آئیں گے. ٹھیک ہے نا, ہوتا ہے نا. اب جیسے تم نے یہ لیپ بنائی ہے, میں پڑھ رہا تھا لیپ کے بارے میں, ینگ ہیں بٹ یہ سب ینگ تھوڑی ہیں یار. اچھے خاصے اب تو تم لوگ سب 50s میں ہو. تو ہم بھی جب ینگ تھے تو کہا کرتے تھے, لیکن اب جب سوچو تو یار تو اس لیے یو ہیو ٹو لیٹ نیو پیپل ٹیک اوور. اصل میں یہ ایج آتی ہے اس کے بعد. آپ جتنے زیادہ کو آپ ایکسپوجر دیں گے اتنا ہی آپ کی ملک کی کے ایمبیسڈرز کہلائیں گے. وہ بہت فرق پڑتا ہے. دیٹس ویری امپورٹنٹ جی, کہ وہ جو سائیکل چلتا رہے جی, لوگ آتے جائیں اپنا کنٹریبیوشن دیں اینڈ دین دے موو آن. اب جس طرح آپ کا اتنے عرصے کنٹریبیوشن رہا اینڈ دین پھر بڑے عرصے سے آپ ایک مینٹرشپ پوزیشن میں ہیں, مطلب پیپل آسک یو فار ایڈوائس اینڈ گائیڈنس بیکاز آف یور ایکسپیرینس. تو آئی تھنک باڈیز میں بھی یہی ہونا چاہیے. اچھا, لیپ میں بھی جی ہم نے شروع میں جو اس کا میمورینڈم ہے اس میں ایک چیز انسرٹ کروائی کہ 50 سال کی عمر سے اوپر کوئی اس میں الیکٹڈ بندہ نہیں ہونا چاہیے تاکہ وہ یوتھ اورینٹیڈ رہے. ٹھیک. تو وہ اب وچ مینس کہ مطلب میں اس میں آیا تو آئی واز 49, وچ مینس کہ اب میں آئی کین نیور اسٹینڈ فار ری الیکشن. مطلب اس کے بعد آئی ول گو انٹو دی آؤٹ کیٹیگری. تو اس سے تھوڑا سا وہ ہم نے کہا اس کو اس میں ڈال دیتے ہیں کہ جی کم از کم انفورس کر دیں کہ ینگ پیپل بائی لا ینگ پیپل آگے آئیں اور جو 50 کراس کر جائیں وہ بھر جائیں. تو یہ ہم نے خود اس پہ ڈالا. چلو آپ نے چلو 10 سال کا یہ ایک بینیفٹ ہے 40 to 50, بٹ آئی وڈ سے کہ جو 40 سے نیچے ہیں آپ کے پاس ان سب سے کہیں اب آئی اے پی نے بلو 40 ایک گروپ بنا لیا ہے بائی ورچیو آف آرکیجیا کی وجہ سے بن گیا ہے. لیکن وہ جب 41 کے ہو جائیں تو چھوڑ دیں, وہ یہ نا پکڑے رکھیں. they should let the new guys come in and they should come in. بسما ہے, آنری سیکرٹری ہے, and آنری سیکرٹری بھی ہے اینڈ بلو 40 والی بھی ہے. شی وڈ ریئلی ٹرائی ٹو برنگ ان دس لاٹ اینڈ ان کو اگلے آکیجیا میں یا جب ہی دوبارہ ہوتا ہے یا ویبنارز آج کل ہو رہے ہیں اس میں اسی ایج گروپ والوں کے کرائیں جو 42 پہ پہنچ گئے, ان کی اب چھٹی کریں تھوڑا, کال اپ یور اون جیسے آپ تھے جب پریزیڈنٹ بنے تھے کریں. اینڈ دے شوڈ یہی لوگ آہستہ آہستہ. اب وہ ہوتا ہمارے کلچر میں آکیجیا میں, باقی ملک بھی ہماری طرح ہی ہیں کہ وہ سب بنے تو 40 پہ تھے 39 پہ تھے, لیکن اب وہ سب 42 پہ جا کے وہ تھوڑا اب انہوں نے کر دیا ہے کہ 41 تک الاؤ کر دیا, حالانکہ 40 ایج تھے. بٹ 41 اس لیے کہ 40 پہ اگر آپ بن گئے کچھ وہاں تو آپ 41 تک چلو الاؤڈ ہے, بٹ 42 پہ تو چھوڑ ہی دینا آپ. جی بالکل. What I'm saying is one should, and now you move into with the bigger league, higher league. جائیں آپ. Why not? بالکل. تو وہی چیز یہ کرنا چاہیے. ہمیں تو جی جب سے آپ کا ہم نے یہ پوسٹر اپلوڈ کیا بہت اس کو ہم نے جی ایڈورٹائز کیا اینڈ واٹس ایپ پہ, تو کافی جگہ سے ہمیں فیڈ بیک بھی آیا. اینڈ کچھ لوگوں نے مجھے پرسنلی کہا کہ جی آپ یہ لیپ جو ہے یہ تو اینٹی آئی اے پی ہے اور آپ لوگ اینٹی آئی اے پی ہیں. تو ہم نے کہا جی دیر از نو سچ تھنگ. میں تو پچھلے 20-25 سال سے جی آئی اے پی کا ممبر ہوں, بلکہ آپ کے زمانے میں آئی واز چیئرمین آف دا چیپٹر آلسو. بیچ میں آپ نے ایک چھوٹا جھٹکا بھی مارا ہے چیئرمین کا. آپ اس کے بعد بھی چیئرمین بنے جی 2 دفعہ کبیر سے پہلے. وہ پڑھ کے جی راولپنڈی اسلام آباد چیپٹر میں یو بن دیر. ٹھیک ہے, اپس اینڈ ڈاؤنز اور گروپ سے بنتی نہیں, یہ ہوتا ہے سب جگہ ہوتا ہے ایبسولوٹلی, بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ آپ انسٹیٹیوشن کے خلاف. ہاں نہیں خلاف تو جی, تو وہی میں نے لوگوں کو سمجھایا. میں نے کہا خلاف تو وغیرہ ٹھیک ہے, وہ ایک نام ہے. ابھی پتہ ہے somebody told me گجرات میں
ینگ آرکیٹیکٹس ہیں جو زیادہ تر اکیڈیمیا میں ہیں اور آئی تھنک پریکٹس میں ہیں. وہاں کوئی یونیورسٹی کھلی ہے شاید, ہے نا, گجرات میں, یونیورسٹی آف وہ گجرات. سنا ہے بڑا, اینڈ آئی بلیو دے آر ویری گڈ پرو ایکٹیو یوتھ, اور انہوں نے ایک گروپ بنایا ہے. میں تو ان کو کہوں گا آئیں ادھر, اور یہ آئی اے پی میں آ کے دے شوڈ جوائن دس ینگ گروپ, جو شاہ صاحب آرکیٹیکٹس ینگ بہت کمیٹی آئی اے پی کی اس میں آئیں. ایکچولی بہت سارے جی گروپس بنے, پشاور میں گروپس بنے ہیں, ایبٹ آباد میں گروپس بنے ہیں, ینگ آرکیٹیکٹس نے اپنے بہت سارے گروپس بنائے ہیں. اصل میں پرابلم جی, خیر میرا خیال ہے وہ اس انٹرویو میں ڈسکس کرنے والی باتیں نہیں ہیں. آئی اے پی ایز اے باڈیز کے ساتھ جی ایشو نہیں ہوتا. پی کیٹ پی سے, آئی اے پی سے, لیپ سے کسی کو ایشو نہیں ہو سکتا. ایشوز ہم لوگوں کے انڈیویجول ہوتے ہیں ایز ہیومن بینگس, انڈیویجول سے ہو سکتے ہیں. اور وہ اگر کوئی انڈیویجول آ کے اپنی اتھارٹی کو مس یوز کرے یا رولز وائلیٹ کرے تو obviously لوگوں کا اس پہ ریئیکشن آتا ہے, بٹ دیٹ ڈز ناٹ مین کہ باڈی, بیکاز باڈیز آر دیئر ٹو اسٹے. اب obviously آئی اے پی از اے ریپرزینٹیو باڈی, وی آل آر پارٹ آف, آئی ایم اے ممبر آف, وی آر آل, جتنے بھی انفیکٹ لیپ کے ممبر ہیں, وی آر آل ممبرز آف آئی اے پی. سو obviously باڈیز کے خلاف کوئی نہیں ہوتا جی. آپ کے مس انڈرسٹینڈنگز اینڈ ڈفرینسز انڈیویجولس کے ساتھ ہوتے ہیں which are always resolvable. تو اور یہی آپ نے بھی گائیڈ ریزالویبل بھی ہے, ہاں جی جی, جی ریزالویبل بھی ہیں. اینڈ آئی ول گیو یو این ایگزامپل. ابھی کلیم صاحب نے پرائم منسٹر کو جو پہلی وہ ٹیلیتھون ہوئی تھی یا ٹیلی ویژن کی جو وہ ہوئی تھی نا, کلیکشن آف منی, تو کلیم پرومسڈ ہم 5 million فرام آرکیٹیکچرل کمیٹی, آرکیٹیکچرل اینڈ پلاننگ کمیٹی, اینڈ ریکویسٹڈ کہ اگر ہم سب 1,000 بھی دے دیں, تو اگر ہم 6,000 لوگ بھی دے دیں تو ہو جاتے ہیں ہمارے پورے. بٹ کوئی لوگ 5 دے رہے تھے, کوئی 1 دے گا, کوئی 500 دے گا, کوئی 20,000 دے گا. بٹ اٹ اسٹارٹیڈ اے بگ کنٹروورسی. جی وہ تو لوگ بھوکے مر رہے ہیں جی, لوگ یہ ہو رہا ہے جی, وہ تو جاب چلے گئے ہیں اور بڑے بڑے مافیا کھا گئے ہیں. They took the whole thing somewhere else. ایک نیشنل انٹرسٹ کی بات ہو رہی ہے. As architects we are trying to say we exist and voice in the government کہ یار یہ انسٹیٹیوٹ ہے, چلو 50 لاکھ روپے دیے ہیں انہوں نے, بٹ اس کو کہاں سے کہاں لے گئے. پھر بڑا لوگوں نے, کئی سینئر لوگوں نے, کئی ینگسٹرز نے بھی پھر سینٹی دکھائی اور بولا یار ٹھیک ہے. اور پھر میں نے ایک جگہ لکھا کہ آئی ووڈ لائک کہ سروے کرو جنہوں نے بھی کووڈ کی وجہ سے جاب ختم ہوا ہے ان کا, یا لاس ہوا ہے جاب میں, یا سیلری آدھی ہو گئی, پلیز ہمیں دیں ایک ڈیٹا اینڈ وی ریز اے فنڈ فار دیم. ایک بندے نے نہیں بتایا ابھی تک, ایک بندے نے نہیں کہا مجھے جاب, یار بٹ شور بہت لوگ. اچھا جاب لیس آپ ہیں وہ اور چیز ہے, بٹ کووڈ کی وجہ سے جاب لیس ہے, بات وہ ہو رہی تھی بیکاز آپ نے کووڈ پہ ڈالا نہیں ہے. اینڈ یو اسٹارٹ سیئنگ کہ یہ بگ فرمز آر کیا ڈاؤن سائزنگ. Maybe they are, but I don't know anyone. ابھی تک میں کسی سے نہیں ملا ہوں جو کہے کہ جی میری تنخواہ کم ہو گئی یا مجھے نکال دیا. ٹھیک ہے بڑی فرمز نے شاید کیا ہو, بٹ مڈ لیول فرمز ہم جیسے جو ٹوٹل 20 لوگ ہیں ہم, جس میں آرکیٹیکٹ صرف 4 ہیں, تو آئی ڈونٹ تھنک ہم نے کسی ڈرافٹمین کو یا آرکیٹیکٹ کو یا کسی کو کیا ہے. اب آئی ڈونٹ نو فیوچر میں کیا ہوگا 6 مہینے ڈاؤن دا لائن, بٹ پریزنٹلی ہم بیٹھے ہیں. ایسے بہت سارے بیٹھے ہوں گے. اور پھر اگر ایسا ہوگا تو یس ایز اے کمیونٹی اگر ہم 50 لاکھ غریب دہاڑی والوں کے لیے جمع کر سکتے ہیں تو ہم 50 لاکھ ان کے لیے بھی کر سکتے ہیں, کہ پیپل ہو لاسٹ جابس بیکاز آف دس پینڈیمک. تو یہ ان کی بڑی غلط فہمی ہے. دے تھنک وہ یار ادھر تو دے رہے ہیں ہمیں نہیں. یار آپ مانگو, یا آپ ایک گروپ بناؤ, کوئی ریسرچ کرو, اور پھر ہر چیپٹر کے حوالے کرو, بیکاز چیپٹرز آر دا بیسٹ پیپل ٹو جج کہ ان کے انکیچمنٹ ایریا میں کس کس کو یہ اثر پڑا ہے, اور ان کو پھر وہ پیسے ریز کر کے دیں. کیوں نہیں دیں یار, دینے والے بہت ہیں. اب یہ ملک پورا ہی دینے والا ہے, لوگ دیتے ہی ہیں, اسی لیے تو ہاسپٹل چل رہے ہیں, کیا نہیں چل رہے. تو وائی ڈو دے تھنک کہ آرکیٹیکٹس وونٹ ڈو اٹ. یہ ایک غلط کچھ یوتھ کے دماغ میں آ گیا کہ یہ تو یار بگ آرکیٹیکٹس یہ کر رہے ہیں. پھر ایک اور شاید کوئی غلط چیز آ گئی ہے کہ ہمیں کام اس لیے نہیں مل رہا کہ یار یہ لوگوں کے کنیکشنز بہتر ہیں. یار ہر ایک نے کام شروع کیا تھا, کنیکشنز تو آپ کے آفٹر 40 ایئرز آف پریکٹس بنے ہیں نا, بٹ سب نے آپ کی طرح ہی شروع کیا تھا. اب یہ کہنا کہ جی ان کی وجہ سے مجھے نہیں ملے گا, دے آر مسٹیکن. کام تو ملے گا یار, میرٹ تو ملتا ہے لوگوں کو. دیر لاٹس آف ینگر پیپل جو اب 50s میں تم لوگوں کی ایج میں آئے, وہ ڈوئنگ ویل, وہ ڈوئنگ ویل ان ایکیڈیمیا آلسو. تو وہ بات نہیں ہے, وہ تو ہوگا, لیکن یس جابس کم ہے, آئے گی,
بٹ دین اس کے لیے کلیم اینڈ دیز گائز کین فائٹ کہ ایوری یو سی میں جو پوزیشن ہے آرکیٹیکٹ کی وہ آنی چاہیے, ٹھیک ہے نا, پی ڈبلیو ڈی میں آنی چاہیے, پروونشل میں بھی اور فیڈرل میں بھی, جہاں جہاں ہیں. سول ایویشن میں آرکیٹیکٹس ہوتے تھے, اب آئی ڈونٹ نو ابھی ہیں یا نہیں ہیں. تو یہ سب ڈویژنس تھے جہاں ہیں پوزیشن. اینڈ ناٹ ایوری آرکیٹیکٹ از گوئنگ ٹو بی اے ڈرافٹنگ بورڈ ڈیزائن آرکیٹیکٹ یا ماؤس لے کے اور لیومن ویومن کرے گا. ناٹ ایوری بڈی. دیر آر ادر فیلڈ they can get into academia, they can get into filmmaking, they can get into television channel studios design kar rahe hain, wahan full time architect hain and they're doing the in-house thing. Hotels will hire you to be there for reshuffling rooms کا interior, یہ وہ جیسے پوری دنیا میں ہوتا ہے. تو اس لیے ہر ایک اگر سمجھتا ہے کہ جی میں ڈیزائنر بنوں گا تو دیٹس مسٹیک. امریکہ وغیرہ میں کتنے گریجویٹس ہیں, سب تو نہیں ہیں فرینک لوئڈ رائٹس. اس میں باڈیز کا جی بڑا رول ہے اصل میں ینگسٹرز کا, بیکاز اتنا انفلکس ہوا ہے جی ان دا لاسٹ 10 years. میں پی کیٹ پی کے وہ دیکھ رہا تھا جی پچھلے دنوں جو نمبرز ہیں, تو آئی تھنک پہلے 20-30 سال میں 3000 آرکیٹیکٹس تھے جی یا 2500 تھے, اور پچھلے 7-8 سال میں جی 5500 ایڈ ہوئے. تو there is a disconnect between the bodies and the youth bulge. اور لیپ کا جو بیسک ہمارا مقصد یہی تھا جی کہ یوتھ کے لیے ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کریں, اور وہ پلیٹ فارم ہو ان کی فیسیلیٹیشن ان a lot of things. فیسیلیٹیشن میں ٹریننگز آ جاتی ہیں, ان کا ایکسپوجر آ جاتا ہے, ان کو گائیڈنس آ جاتی ہے. اب جس طرح یہ آج کا یہ انٹرویو آپ کا ہے, تو آپ کے ایکسپیرینسز سے جتنے بھی یوتھ ہیں وہ کچھ سیکھیں گے. آپ نے اتنے ٹاپکس پہ بات کی, تو دس از اے فیسیلیٹیشن. اسی طرح ہم نے ورک شاپس آرگنائز کی اور ٹریننگ سیشنز. سو واٹ وی تھاٹ واز جی کہ ایجوکیشن از ناٹ ریسٹرکٹیڈ ٹو دی ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ اونلی, بٹ اس کے باہر بھی ٹریننگ کا بہت عمل دخل ہے جو ان کے کریئر میں ان کو ہیلپ کرے. سو مقصد ہمارا یہ تھا. بٹ آئی تھنک اگر ساری باڈیز یوتھ کو فیسیلیٹیٹ کریں اور تھوڑا فیسیلیٹیٹیو ایٹیٹیوڈ ہو تو شاید یہ گیپ برج ہو سکتا ہے, اور یوتھ کے اندر جو تھوڑی سی ایک وہ ہے نا جی, جس طرح آپ نے کہا نیگیٹو فیلنگ ہے, وہ دور ہو سکتی ہے. بٹ اس کے لیے ہمیں ان کے ساتھ تھوڑا کلوز انٹریکشن کی ضرورت ہے, اور تھوڑی شفقت کی ضرورت ہے, ڈنڈے کی ضرورت نہیں ہے. یس, بٹ آئی تھنک اس وقت جو سروے ہوا ہے بائی کلیم بائی پی کیٹ پی, یہ آپ ایز لیپ ٹاک ٹو کلیم, بولو یار وہ سروے کا ذرا رزلٹ نکالو, اس میں سب کا ذکر ہے کون کب گریجویٹ ہوا کیا ہے. اینڈ آئی ہوپ ایوری ممبر آف پی کیٹ پی, اٹ واز این آن لائن تھنگ کہ آپ نے فٹ بھرا اور وہ گوگل پہ چلا گیا تو اس کے وہ پرنٹ آؤٹ آ گیا ہوگا, تو ہی کین ٹیل یو کہ اچھا یار دیکھو اتنے سارے لوگ, اس میں اگر آنیسٹلی لوگوں نے جواب دیا تو اس میں ذکر ہے کون جاب ہے, کس کے پاس نہیں ہے, کیا ہے. اینڈ دین بیٹھ کے پھر سوچو, اسٹریٹجی بناؤ کہ اچھا ہاؤ ڈو وی. اینڈ ناؤ ود عمران خان کی گورنمنٹ, اور یہ جو ہے آئی تھنک یہ میونسپیلٹیز میں اس میں اور یہ کنسٹرکشن کی بات کرتے ہیں, فلاں کر رہے ہیں, تو آہستہ آہستہ جہاں جہاں پوزیشنز ہیں فار این آرکیٹیکٹ ہونی چاہیے. نو بڈی از سیئنگ کہ آپ پلانر کو نکالیں آرکیٹیکٹ کو رکھیں, انجینئر کو نکالیں نہیں. جہاں آرکیٹیکٹ کی ضرورت ہے آرکیٹیکٹ کو بتائیں, جہاں پلانر کی ہے پلانر کو ڈالیں. دیر شوڈ بی نو ایشو آن دس. اینڈ آئی تھنک وہ میونسپیلٹیز میں اگر یہ فٹ ہو گئے تو ود اے 5 year ڈگری تھوڑا سا فرق ان سے پڑے گا بائی بینگ ان دیٹ میونسپیلٹی. کچھ فٹ پاتھ ہی ٹھیک ہو جائیں گی, کوئی اسٹینڈرڈ ہائٹس ہو جائیں گی ان کی, کوئی مین ہول کے ڈھکنے ہی ٹھیک ہو جائیں گے. مطلب آرکیٹیکٹ کا کام یہی تو نہیں ہے نا بلڈنگ کرنا, ہی کین ڈو اے لاٹ آف تھنگ. کوئی درخت ہی لگا لے گا, وہ کوئی کوئی راؤنڈ اباؤٹ ہی ٹھیک کر لے گا, کوئی فٹ پاتھ ٹھیک کر لے گا, گرین کر دے گا. تو یہ چیزیں کے پی کے میں جی ابھی ریسنٹلی کافی آرکیٹیکٹس کی انڈکشن ہوئی ہے, اینڈ اور کے پی کے جو آرکیٹیکٹس ہیں آئی تھنک دے ہیو بین ویری ایکٹیو ان دس. سو ان کی ہیلپ سے اور ان کی پرسویشن سے, تو یو اے ٹی ایبٹ آباد کے اور سیکوس یونیورسٹی پشاور, ان کے بہت سے گریجویٹس انڈکٹ ہوئے ہیں ریسنٹلی. تو وہاں جی گورنمنٹ پہ, تو دیٹس اے گڈ اسٹیپ. آئی ڈونٹ نو پنجاب میں ہو رہا ہے کہ نہیں, یا سندھ میں ہو رہا ہے کہ نہیں. ہاں اس میں یو ہیو ٹو گیو کریڈٹ ٹو دیز گائز, جو آئی پی والے ہی ہیں, وہ جو چیپٹر والے لوگ ہیں, منصور اور خالد طاہر, یہ سب لوگ لگے رہے ہیں. جی انہوں نے ریمبر ہمارے زمانے میں ایک کے پی کا پی کیٹ پی میں تھا بندہ, وہ ہر وقت صرف یہی کہتا تھا مجھے گریڈ 19 کروا دیں. گریڈ He never said کہ یار میں کچھ کرنا چاہتا ہوں کے پی کے آرکیٹیکٹ. نہیں, یہ لوگوں نے ایز اے گروپ کیا ہے, انہوں نے بڑی محنت کی ہے جی بالکل. اور یہ پورا گروپ جو ہے جی, دے آر ویری ڈیڈیکیٹڈ. کے پی کے پشاور کے جو گروپ ہمارے آرکیٹیکٹس ہیں, ویری گڈ ویری گڈ.
تو شاہب صاحب آئی تھنک کافی اب آئی تھنک کافی لمبا ہو گیا، وہ لیکن بیچ میں تھوڑا وہ آدھا گھنٹہ آگے پیچھے بھی ہو وہ گیا. ٹیکنیکل گلچز آ جائیں جی تھوڑے سے انفارچونیٹلی. بٹ جاتے جاتے میں آپ سے ایک چھوٹی سی چیز اور کہنا چاہوں گا کہ جو ہمارے جو فریش گریجویٹ ہوتے ہیں آرکیٹیکٹ، ان کو فرسٹ 3 ایئرس کے لیے آپ کیا گائیڈ کریں گے کہ کیا ان کو کرنا چاہیے اپنے پہلے 3 سال ان پریکٹس؟ یار آئی تھنک آرکیٹیکچر ایک ایسی چیز ہے جہاں شارٹ کٹ نہیں ہے کہ جاتے ہی آپ دکان نہ کھولیں. بٹ 3 سال یو ورک ان دا فیلڈ، یو ورک ود آرکیٹیکٹس. ڈیزائن تو آپ 5 سال کرتے رہیں، ڈیزائن اور بھی کرتے رہیں گے. بٹ اسٹارٹ انڈرسٹینڈنگ ہاؤ بلڈنگز آر پٹ ٹوگیدر، ہاؤ واٹ آل ایز این آرکیٹیکٹ. پتہ ہے یو آر ریسپانسبل فار electrical, plumbing, this, that, not as a designer, but as somebody who's aware of all this thing is going to go into your building. تو آپ کو ایز اے ڈیزائنر یو ہیو ٹو بی سینسٹیو ٹو آل دیز تھنگس آلسو. اور جب ہی ہوتی ہے اچھا ڈیزائن، جب ہی آتا ہے. اور وہ جب ہی آئے گا جب آپ کو پہلے 3 سال گو تھرو دا گرائنڈ، ورک ود فرم، ورک جہاں کام کافی ہے، جہاں آپ کو سائٹوں پہ بھی جانا پڑے، جہاں ورکنگ ڈرائنگ بھی دیکھ رہے ہو، جہاں ڈیزاسٹرز بھی سائٹ کے دیکھ رہے ہو. You learn from that. And then, 3 سال تو منیمم، although I feel کہ at least 5 years. But 3 سال تو منیمم ہے. 5 years اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر اپنے خود کا کچھ شروع کرنا ہے تو 5 سال آپ رگڑا کھا لیں تھوڑا سا. کیونکہ جب اپنا شروع کرو گے تو وہ جو سیلری 5 سال میں مل رہی ہے وہ نہیں ملے گی. آپ کو پھر 5 سال زیرو سے شروع کرنا پڑے گا. It's going to be very difficult. But that's the way it happens. تو اور دوسرا، اگر ہمیں کرنا ہے ایز آرکیٹیکٹس سروائیو، جوائن لارجر فرمز، میک دوز فرمز بگر سو دیٹ یو کین کمپیٹ ود پیپل لائک بگ انجینئرنگ فرمز جو بڈ کرتی ہیں پروجیکٹ کے لیے، یونیورسٹیز کے لیے. اور وہ 6 مہینے میں 4 مہینے میں پوری ایک پروجیکٹ کو بڈ بھی کر دیتے ہیں، فرام ماسٹر پلان ٹو اے ٹینڈر ڈاکومنٹ ٹو اے کنسٹرکشن ڈاکومنٹ، بیکاز دے آر اے لارج انف اے فرم having architects, having engineers, this in-house, to try and create these architectural A&E firms. اس وقت جتنی بھی engineering firms ہیں وہ E&A کہلاتی ہیں because they hire architects. NESPAC is also E&A, engineering and architecture. تو آپ بھی پھر اس لیول پہ اگر کھیلنا ہے اور and you become a large employer then. You really employ a lot of architects also. تو وہ بھی ہوتا ہے. So I would advise کہ go through the grind, and don't get into stamping drawings and making good money. You will make more money as a architect who's just signing documents. Then you'll be doing a job and rada kha rahe hoge. تو اس شارٹ کٹ میں نہ جاؤ. You'll regret it for your life. اگر پروفیشن میں رہنا ہے just go through the grind. تھینک یو ویری مچ شہاب صاحب. ہماری اس سیریز کا دس از دا فرسٹ پارٹ آف دا سیریز جس کا نام ہم نے رکھا ہے لیپ آف فیتھ، کانورسیشن ود اے مینٹور. تو مینٹور تو آپ ہیں، ایوری بڈی ایکسیپٹس یو ایز اے مینٹور. مینٹور تو خیر سبھی ہوتے ہیں، سبھی کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی کو. نہیں بٹ میرے خیال میں جی آج میں تو آپ کو بڑے عرصے سے جانتا ہوں، لیکن میری بھی آج بہت لرننگ ہوئی ہے. تو جو لوگ آپ کو نہیں جانتے انہوں نے آئی تھنک بہت کچھ سیکھا ہوگا آپ سے. اور یہ لیپ آف فیتھ کا جی جو ہم نے رکھا ہے وہ اس کی چھوٹا سا ہم نے ایک انٹروڈکشن دیا تھا کہ اس میں ہم ان لوگوں کو بلانا چاہتے ہیں جنہوں نے اپنی جوانی کے دور سے بھی ان کے اندر ایک امنگ تھی اور ایک پیشن تھا، اور جنہوں نے اپنے کریئر میں ایک لیپ آف فیتھ لیا اینڈ دین دے ریچڈ نیو ہائٹس اینڈ سکسیس. تو ماشاء اللہ آپ یو ون آف دیم جی، جو اسٹارٹنگ یور جرنی فرام 1976. ایسے آپ کو بہت اور ملیں گے اور انشاءاللہ جی ہاں یو شوڈ کال دیم جی. یو ول فائنڈ لاٹ جو اب ہماری ایج والے. جب ہم لوگ آئے تھے تو ایک بہت چھوٹا گروپ تھا سینئر، اب آپ کو کافی بڑا گروپ سینئرس کا مل جائے گا. یہ ہم نے کافی لسٹ بنائی ہوئی ہے جی، کچھ آپ نے بھی ریکمینڈ کیے تھے، کچھ ہم نے بھی لسٹ بنائی ہوئی ہے. انشاءاللہ 1 بائی 1 لائیں گے. اور کیونکہ یہ انٹرویو جی ریکارڈ ہو رہا ہے، فیس بک پہ لائیو جا رہا ہے، فیس بک پہ بھی ریکارڈیڈ ہوگا اینڈ دین وی ول اپلوڈ اٹ آن یوٹیوب. تو اس کو تاکہ بعد میں بھی لوگ اس سے مستفیض ہو سکیں. آئی تھنک یوٹیوب پہ اگر کرو تو اس کو بیٹھ کے ایڈٹ کر لو، بہت لمبا ہے. مے بی یو کین میک اٹ مور کہ لوگ بور نہ ہوں. تو مے بی یو کین ایڈٹ ریلیونٹ چیزوں کو زیادہ. ورنہ ہم تو کچھ چیزوں میں ایموشنل ہو گئے باتیں کر رہے ہیں، تو مے بی یو کین کٹ دیٹ آؤٹ اینڈ میک اٹ مور
people will, اتنا لمبا شاید کوئی نہ دیکھنا چاہے. I'll take your advice جی, but I think it was very interesting. مجھے تو پتا بھی نہیں چلا جی, کافی ٹائم ہو گیا, بلکہ ہم نے سوچا تھا 45 منٹس رکھیں گے, 1 hour, 45 منٹس لیکن بس بات سے بات نکلتی گئی. تو بس جاتے جاتے جی ایک تو آپ کو تھینک کروں, اور دوسرا جو آپ یوتھ کو جو آپ میسج دے رہے تھے اس میں I'd just like to add کہ پیشن جو آپ میں ہے اور آپ کی جنریشن میں جو پیشن تھا وہ آہستہ آہستہ کم ہی ہوا ہے جی, ہماری جنریشن میں بھی کم ہو گیا تھا. اور اس کو اقبال نے کہا تھا جی, عقابی روح کا نام دیا ہے اس کو. تو ان کا اقبال کا جو شعر ہے نا جی, کہ عقابی روح جب پیدا ہوتی ہے جوانوں میں, نظر آتی ہے اس کو اپنی منزل آسمانوں میں. منزل آسمانوں میں, یس. تو اگر یوتھ میں وہ جذبہ پیدا ہو جائے جو آپ لوگوں کی جنریشن میں تھا, تو آئی تھنک دے ول ریچ دا اسکائز جسٹ لائک یو گائز ڈیڈ. آئی تھنک ہو جائے گا, بیکاز میں نے دیکھا کہ ہم لوگ تو بہت بھوکے تھے ٹو گو اینڈ meet architects, go to events, become volunteers. اب یوتھ از ٹو بزی, آئی تھنک کام زیادہ ہے, تو وہ ان چیزوں میں انٹرسٹ نہیں دکھا رہا. بٹ دے شوڈ ریئلائز ان چیزوں میں انٹرسٹ دکھائے گا تو دیٹس اے لرننگ پروسیس. اٹس ناٹ جسٹ سیلف پروجیکشن, اٹس مور لرننگ آلسو. Absolutely. A lot of learning by getting involved in all these events. True. So on that note, Shahab Saab, I would, on behalf of League of Architects Pakistan, I would like to thank you very much for taking out so much time and sharing such invaluable experiences with us and with all the audience. So I think I enjoyed. Thank you for calling me, and I hope آپ لوگ آئی اے پی میں یوتھ جو آپ کا جو 10 سال جو چھوٹا والا ہے 40 اینڈ لو, اس کو تو وہاں بھیجیں آپ, بسما وغیرہ کے یہاں دے ہیو اے ینگ آرکیٹیکٹس فورم, اس میں جائیں وہ. بالکل ٹھیک ہے جی. وہاں پہ اس ریجن کے بھی پھر ملیں گے ان کو, اور ان کے کچھ پروگرامز ہو رہے ہیں وہ بھی دیکھیں. ایجوکیشن پہ بھی بی اے ای کے بھی ہو رہے ہیں, وہ بھی دیکھیں جی. بالکل کے لیے. نہیں, ڈیفینیٹلی جی, آفٹر آل آپ کے ہی ورڈز ہیں کہ اٹس اے اسمال کمیونٹی اینڈ ویئر آل ون کمیونٹی. So we should remain one community like that, and with a positive image, with a positive outlook. So on that note, ji, thank you very much, ji. Thank you very much. Thank you. My pleasure. Khuda Hafiz. Khuda Hafiz, ji. Khuda Hafiz.